علیکم. شروع کرتے ہیں اپنا ناول. ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے. بالکونی کا دروازہ کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونگا چہرے سے ٹکرایا. انہیں طمانینت کا احساس ہوا. دونوں پٹ کھول کر آرام سے کرسی باہر سے کھینچ لی. تقریباً نیم دراز ہوتے ہوئے کتاب کھولی. عبد الکریم چائے لے آیا. ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے بے پرواہی سے سامنے کے فلیٹوں پر نظر ڈالی. اکثر گھر کے دروازے کھلے ہوئے تھے. کچھ لوگ گیلریز میں کھڑے نظر آ رہے تھے. ان کی نظریں پھیلتی ہوئی سامنے کی بلڈنگ میں پہلی منزل پر ٹھٹک گئی. مہمان آئے ہوئے ہیں غالباً. پیالی برابر میں رکھی چھوٹی میز پر ٹکاتے ہوئے سرسری انداز میں نظر دوڑائی. نیموا دروازے سے کمرے کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا تھا، ورنہ اس گھر میں اتنے زیادہ لوگ تو نظر نہیں آتے. وہ پھر سے کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا. اچانک کہکوں کی آواز پر کیفے ٹوٹی. چونک کر نظر اٹھائی. اس فلیٹ کا دروازہ پورا کھل چکا تھا. کہکوں کی آواز ادھر ہی سے آئی تھی. ذرا دلچسپی سے جائزہ لیا. یہ غالباً ان کا ڈرائیونگ یا لیونگ روم ہے. وہ سب بے ترتیبی سے بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. سامنے والے صوفے کے ہتھے پر ایک اسمارٹ سا لڑکا ٹکا ہوا ہاتھ ہلا ہلا کر زور شور سے کچھ کہہ رہا تھا. یقیناً کوئی دلچسپ بات جس پر وہ سب ہنس رہے تھے. انہیں اس محلے میں آئے ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے. کسی سے بھی جان پہچان نہیں تھی. اپنی بلڈنگ میں رہنے والوں سے بھی واقف نہیں ہو سکے تھے. کچھ تو ان کی اپنی طبیعت بھی ایسی تھی اور کچھ اکیلے ہونے کی وجہ سے ڈر بھی لگتا تھا. والدین اور دیگر اہل خانہ کوئٹہ میں مقیم تھے اور انہوں نے یہاں مستقل طور پر ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کی. لیکن اب جب کہ MBBS مکمل کر لیا تو والد ہی کے مشورے پر اپنے ہسپتال سے قریب قدیم رملہ شہر کے اس گنجان آباد علاقے میں یہ فلیٹ کرائے پر حاصل کیا تھا. امی نے ان کی سہولت کے پیش نظر عبد الکریم کو بھیج دیا تھا. 9 عمر سا عبد الکریم جو زیادہ بڑا نہ ہونے کے باوجود گھریلو کام کاج اور کھانا وغیرہ پکا لینے میں خاصا ماہر تھا، اور بقول امی کے 1 سے 2 تو ہوں گے. وہ بڑی دلچسپی سے سامنے کی ہلچل اور ہنگامات دیکھتے رہے. وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا. کمرہ رفتہ رفتہ خالی ہو گیا. وہ لوگ شاید مکان کے کسی دوسرے حصے میں چلے گئے تھے. کتاب گود سے پھسل کر نیچے جا گری تھی. جھک کر اٹھائی اور خود بھی اٹھ گئے. اچانک ذہن پر عجیب تنہائی مسلط ہو گئی تھی. پورے گھر کا چکر لگایا. کچن میں مصروف عبد الکریم سے چائے کے لیے کہہ کر دوبارہ بالکونی میں آ گئے. ریلنگ پر جھک کر نیچے دیکھا. حسب معمول کافی چہل پہل تھی. نظر بلا ارادہ پھر سامنے کے فلیٹ کے سمت اٹھ گئی. 2 لڑکیاں ریلنگ سے لگی نیچے دیکھ رہی تھی. ان کی نظروں نے تعاقب کیا. بلڈنگ سے باہر آنے والوں نے فٹ پاتھ پر پہنچ کر اوپر ہاتھ ہلایا. اچھا تو مہمان رخصت ہو رہے ہیں. اب انہوں نے سوچا بالکونی میں اب ایک لڑکے کا بھی اضافہ ہو گیا تھا. وہ شاید نیچے تک رخصت کرنے گیا تھا. یہ تینوں بہن بھائی ہیں غالباً. اندازہ لگانے کی کوشش کی. وہ انہیں اندر جاتے دیکھتے رہے. خود بھی اندر آ کر دروازہ بند کیا. کچن ہی میں کھڑے ہو کر چائے پی. عبد الکریم میں اسد صاحب کی طرف جا رہا ہوں. اگر دیر ہو جائے تو کھانا کھا لینا. میرے انتظار میں مت بیٹھے رہنا. بھوک لگے تو کھا لیا کرو. بلا وجہ پریشان ہوتے ہو. وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے. تم تو گھر جانے کو کہہ رہے تھے. اسد نے ان کے کندھے پر دھپ جمائی. ہیں وہ چونکے. تم اپنی یہ دھول جھاڑنے والی عادت چھوڑو گے نہیں؟ ان کی ناخوشگواری پر اسد ہنس پڑا. کہاں کھوئے رہتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے اس دنیا میں نہیں ہو. جب یوں غائب رہو گے تو چونکانا تو پڑے گا. ہاں کچھ پوچھ رہے تھے تم. کچھ نچل ہو کر فوراً بات بدلی تھی. میں پوچھ رہا تھا جناب کا تو گھر جانے کا پروگرام تھا. اس کا کیا بنا؟ اسد نے میگزین ان کے ہاتھ سے لیا. کوئٹہ ہاں تھا مگر اب نہیں ہے. سجاد کرسی پر سیدھے ہوئے میگزین کے صفحے الٹتے ہوئے اسد نے یوں ہی رواداری سے سوال کیا. بس بات دراصل یہ ہے کہ سجاد نے انگلیوں سے ٹیبل کھٹکھٹانی شروع کر دی. امی کو اب میری فکر کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے. گھر جاتا ہوں تو ان کے پاس ایک ہی موضوع ہوتا ہے، شادی. جب تک میں پڑھ رہا تھا انہیں صبر تھا، مگر اب جب سے انہیں یہ علم ہوا ہے کہ میری پڑھائی ختم اور میں بقول ان کے اسپتال میں ملازمت کر رہا ہوں، انہیں میری تنہائی کا کچھ زیادہ ہی تنگ کرنے لگا ہے. یہ تو اچھی بات ہے یار. خوش نصیب ہو. فکر کرنے والے تو ہیں. یا ہم جیسے پھرتے ہیں خوار کوئی پوچھتا نہیں. اسد نے میگزین میز پر ڈال دیا. نہیں یار. سجاد انسنی کر کے. اب میں امی کو کیسے سمجھاؤں کہ میری تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی. ہاؤس جاب بھی تعلیم کا ایک حصہ ہے. گھر جاتا ہوں تو ناک میں دم کر دیتی ہیں کہ اب منگنی کر دیتے ہیں. شادی جب آپ کہیں گی تب کر دیں گے. ہمیں جو بھی لڑکی پسند آئی ہے اس کی کہیں نہ کہیں منگنی یا شادی ہو جاتی ہے. کم سے کم بک تو کر لیں گے. سب سے بڑا اور اکلوتا ہونا بھی مصیبت ہی ہے. اچھا. اسد ہنسا. وہ یار پہلے کی بات تو تھی دوسری. اب جب تمہارے ابا جان تمہیں اتنا بڑا فلیٹ دلوائیں گے تو اسے آبادی بھی چاہے اور تمہیں تنہائیوں کا ساتھ بھی. امی کو تو فکر کرنی ہی چاہیے تمہاری لگام کی. میری بے لگامی ان کے لیے قابل تشویش کبھی نہیں بن سکے گی. اطمینان رکھیے. فی الحال 2-4 سال تک میں اس موضوع پر قطعی سوچنا نہیں چاہتا. میرا مقصد ہے اپنی فیلڈ میں اسپیشلائزیشن. اور مگر وہ تمہارے مقصد میں حارج نہیں ہو رہے. صرف منگنی کے لیے کہہ رہے ہیں. خواہ کسی کو پابند کرنے سے فائدہ. اور پھر معاملہ صرف اپنے ہی ہاتھ میں نہیں رہتا. وہ بددستور میز کھٹکھٹا رہے تھے. ہاں یہ تو ہے. یہ لائن سیٹ ہو جائے تو پھر آسانی سے کٹ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بہت دنوں تک رکی
بھی نہیں رکھی جا سکتی. ریسیور بہرحال اٹھانا پڑے گا، مگر یار یہ ہے سوچنے کی بات، تمہاری پہلے والی مصروفیات تو اب تمام ہو گئی، اور پھر دیکھو نا عبد الکریم کسی ہمدم و دمساز کا بدل تو ہو نہیں سکتا، پھر حرج کیا ہے، خوابوں ہی میں صحیح کوئی تو ہو. سجاد نے ہاتھ روک کر انہیں گھورا. اور تمہاری اپنی پسند کا کوئی نمبر ہے تو بتا دو، وہ ادھر ہی ڈائل کر لیں گے. ان کا ارمان کبھی کبھی بھی پورا ہو جائے گا اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے. کچھ تو خیال کرنا چاہیے. اچھا تو اب آپ بھی بور کریں گے؟ یہ بوریت ہے اسد کے تیور بدلے، پھر تم نے فضول بحث شروع کر دی ہے. سجاد بھنا گیا. ویسے مجھے تمہاری نیت میں کچھ فطور معلوم ہو رہا ہے بیٹے خان، تم آخر آزادی کیوں چھیننا چاہتے ہو؟ کہیں وہیں سے تو کوئی پکڑ لانے کا ارادہ نہیں ہے؟ قوم بلا وجہ بے وقوف بن رہی ہے. اسد کا لہجہ سراسر چڑھانے والا تھا. اب اگر تم نے مزید بکواس کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. سجاد نے بگڑے موڈ کے ساتھ پھر میگزین اٹھا لیا. وہ تو ویسے بھی نہیں ہے. ہاں. اسد نے بڑی سنجیدگی سے گہری ٹھنڈی سانس لی، سر کو جاتے کنکھیوں سے دیکھا. بہرحال یہ ہے بہت بری بات، تمہارے گھر سے کئی خط آ چکے ہیں، 3-4 روز کے لیے چلے جاؤ، ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بڑے بوڑھے والی نصیحت بھرے معتبر قسم کے انداز پر سجاد کو ہنسی آ گئی. تم انتہا درجے کے بدذات اور واہیات شخص ہو. میگزین رول کر کے کھینچ مارا. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں کہ تمہیں میرا کوئی موڈ اور کوئی انداز گفتگو پسند نہیں. میں ان قریب تمہارے سر سے سر ٹکرا کر خودکشی کر لوں گا، سمجھے تم؟ اسد نے اطمینان سے میگزین کھینچ کر چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا، کیچ کر کے. اچھا بس، زیادہ مذائقہ خیز بننے کی ضرورت نہیں ہے. اٹھو ذرا بازار تک چلتے ہیں، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں. سجاد نے ہاتھ کھینچ کر انہیں کھڑا کر دیا. اچھا صاحب چلیے. جو کچھ مزاج عالی میں آئے. بے بسی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پھر ٹھنڈی سانس لی اور شرارت سے سجاد کی طرف دیکھا، مگر وہ نوٹس لیے بغیر دروازے کی سمت بڑھ چکے تھے. ان دونوں کی دوستی بھی عجیب و غریب تھی. دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہ اسد پر بگڑتے بناتے، لیکن 2 منٹ سے زیادہ ناراضی برقرار بھی نہ رکھ پاتے. سجاد اکثر شام کو برآمدے سے ہی میں بیٹھا کرتے. رفتہ رفتہ سامنے والے فلیٹ سے دلچسپی بڑھتی گئی اور بغیر کوشش کیے بہت سی باتوں کا علم ہو گیا. 7 افراد پر مشتمل گھرانہ خاصا سودہ حال تھا. 1 لڑکا اور 2 لڑکیاں بڑے اور 2 بہن بھائی ابھی کافی چھوٹے تھے. سجاد نے انہیں کبھی گلی میں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. دونوں بچے بیشتر وقت بالکونی ہی میں گزارتے اور اکثر انہیں ریلنگ کے ساتھ کھڑے ہو کر باہر دیکھتے ہوئے پاتے کہ وہ بڑے سکون سے گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھا کرتے. سجاد کو اس بات پر خاصی حیرت تھی کہ انہوں نے ان بچوں کے چہرے پر کبھی خواہش محسوس نہیں کی. ان کے مطمئن اور آسودہ چہرے دیکھ کر گھر کی تربیت بارہا شک آیا. وہ سب ہی زیر تعلیم تھے. گھر کی آرائش و ترتیب و تزئین میں بھی سلیقے اور خوبصورتی کو کافی دخل تھا. غالباً 2 فلیٹ ایک ساتھ ملے ہوئے تھے. سجاد کی بالکونی کے سامنے تھوڑا سا دائیں جانب ہٹ کر ان کا فلیٹ تھا. وہ جب بھی برآمدے میں بیٹھتے یا کھڑے ہوتے تو نظر بلا ارادہ ہی ادھر اٹھ جاتی. شروع میں تو اتنا احساس نہیں ہوا، لیکن پھر جیسے انہیں ایک دلچسپی مل گئی. کافی خوش اخلاق اور مہمان نواز قسم کے لوگ تھے. اکثر مختلف مہمان نظر آتے تھے اور سجاد بڑی دلچسپی سے اس گھر میں ہونے والے ہنگامے دیکھا کرتے. ان کا احساس تنہائی بڑی حد تک کم ہو گیا تھا. وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا. تمام حرکتیں کسی ڈرامے کی طرح دلچسپ لگتی. ان کے معمول میں ایک اضافہ ہو گیا. 5 بجے تک واپسی ہوتی تو کچھ وقت بالکونی میں ضرور گزارتے. کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کتابیں ریک میں لگاتے ہوئے سجاد مڑے. عبد الکریم جھجک سا گیا. وہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے گھر آئے تھے. کپڑے تبدیل کیے، چائے پی، پھر ریک میں کتابیں ترتیب سے لگانی شروع کر دی اور ان تمام عرصے میں محسوس کرتے رہے کہ عبد الکریم ان کے آتے ہی کچھ بے چین سا ہو گیا ہے. بلا وجہ اور بے ضرورت کمرے کے کئی چکر لگاتے بالآخر انہیں مخاطب کرنا ہی پڑا. وہ بھیا، کریم ہچکچایا. انہوں نے ہمت دلائی. نہیں بھیا، میں پیسوں کا کیا کروں گا، ابھی تو ہے میرے پاس. پھر کیا بات ہے، کپڑے بنانے ہیں. توجہ بدستور کتابوں کی طرف تھی. نہیں بھیا، وہ پھر رک گیا. کیا وہ میں کریم کے یوں اٹکنے پر کچھ کہو تو یار دیر ہوئی اس لیے پریشان ہوں. میں اصل میں کتابیں خریدنے نکل گیا تھا. ویسے کوئی خاص دیر تو نہیں ہوئی. دیوار گیر گھڑی کی سمت نظر اٹھی. نہیں بھیا، یہ بات بھی نہیں ہے. وہ آپ باہر گیلری میں نہ بیٹھا کرے. اس نے ایک دم جملہ مکمل کر دیا. پائن کیوں ہیں؟ کیوں؟ سجاد حیران رہ گیا. وہ جی سامنے والوں کو کچھ اعتراض ہے، انہوں نے شکایت کی ہے. میری شکایت کی ہے؟ ان کے ہاتھ سے کتاب پھسل گئی. جی بھیا. عبد الکریم کچھ پشیمان سا ہوا. وہ کہتے ہیں تو ایک تو اکیلے رہتے ہیں اور اوپر سے تمام وقت برآمدے میں بیٹھے رہتے ہیں. شریفوں کا محلہ ہے، ذرا محتاط ہو کریں، یہاں برآمدے میں نہ کھڑا ہوا کریں، بے پردگی ہوتی ہے. اس نے تفصیل بتائی. کس نے شکایت کی ہے؟ سجاد نے بغور عبد الکریم کی شکل دیکھی. ان کے ذہن کو خاصا دھچکا سا لگا تھا. وہ ادھر ہری بلڈنگ میں جو صاحب رہتے ہیں نا، یہ ہمارے سامنے والی دونوں بلڈنگز چھوڑ کر ادھر تیسری بلڈنگ میں دوسری منزل پر جو ذرا موٹے سے گنجے سے کچھ ناتے سے کچھ قد کے آدمی نہیں ہیں انہوں نے. اس نے سمجھانے کی کوشش کی. اچھا ہوں گے کوئی، میں نہیں جانتا اسے. شکایت کسی سے کی ہے؟ یہاں آئے تھے یا کسی اور سے کی ہے؟ وہ کچھ پریشان سے ہو گئے. نہیں جی، وہ خود ہی یہاں آئے تھے. اتنی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے، بہت کچھ پوچھتے رہے. میں نے انہیں چائے بھی پلائی، پھر آخر میں یہ کہہ کر چلے گئے. کریم کو چائے پلانے پر افسوس ہوا. اچھا جاؤ، تم اپنا کام دیکھو. کتاب اٹھا کر میز پر ڈالی. کریم سر جھکائے باہر جانے لگا. اور ہاں سنو، مجھے 1 کپ چائے چاہیے، خوب تیز کڑک سی. جی اچھا، ابھی دیتا ہوں. وہ مستعدی سے کچن کی طرف بڑھ گیا. سجاد
آرام دہ کرسی پر نیم دراز ہوئے بڑی شدت سے بور ہو گئے تھے. عجیب لوگ ہیں, ادھر تو بے پردگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پتہ نہیں کون حضرت ہے, میں تو اس طرف دیکھتا تک نہیں. کمال ہے, رہتے بھی ادھر ہیں اور وہ بھی دوسری منزل پر. اب میں دیوار پر چڑھ کے تو ان کے گھر میں جھانکنے سے رہا. ایسی کون سی خاص قسم کی دلچسپیاں ہیں وہاں کے, دنیا دلچسپی لینے لگے. وہ کچھ جھنجھلا گئے. اب دیکھنا ہی پڑے گا یہ کون صاحب ہیں. کسی اور کو اعتراض نہیں ہے. ساتھ ہی ذہن سامنے کی پہلی منزل والی فلیٹ کی طرف چلا گیا اور شرمندہ سے ہو گئے. واہ سجاد صاحب, بہت خوب. ابھی تو آپ جھنجھلا رہے تھے, چراغ پا رہے تھے, اور جو حقیقت میں ان لوگوں کا بھی یہی اعتراض ہوا تو جہاں کہ یہاں تو آپ واقعی دلچسپی لیتے ہیں. ہاں, خاص طور پر تو نہیں دیکھتا اور نہ ہی کسی بری نیت سے دیکھتا ہوں. ایک اچھی دلچسپ چیز نظر آتی ہے تو دیکھ لیتا ہوں. خود کو اطمینان دلایا, مگر بے طرح ذہنی خوف میں مبتلا ہو گئے تھے. گھر سے نکل بھاگنے میں عافیت نظر آئی. ارے باپ رے, گھبرا کر چادر پھینکی اور چھلانگ مار کر بستر سے کھڑے ہو گئے. عبدالکریم حلق پھاڑ کر دھاڑے تھے. کیا ہوا بھیا؟ وہ بھکلا کر فرائنگ پین سمیت بھاگ آیا. عجیب نہ معقول ہو یار, مجھے جگایا نہیں. 8 بجنے اور 8:30 بجے تک مجھے اسپتال پہنچنا تھا. آپ اتنی دیر سے سوئے ہیں, میں سمجھا آج جائیں گے ہی نہیں. وہ گڑبڑا گیا. اچھا اب جلدی سے میرے کپڑے تیار کرو 1 منٹ میں. وہ واش روم کی طرف بھاگے. جلدی تیار ہونے میں بھی 15 منٹ لگ گئے, اور اس تمام عرصے میں وہ مسلسل عبدالکریم پر چلاتے رہے, جو ان کی مدد کرنے کے ساتھ ہی ناشتہ بھی تیار کر رہا تھا. تیزی سے ٹائی باندھی, پھرتی سے بال سیٹ کیے, سنگار ڈریسنگ ٹیبل پر اچھال کر پیچھے ناشتہ لے کر آتے ہوئے عبدالکریم سے ٹکراؤ ہو گیا. پلیٹ بھی شہید ہو گیا اور اس کا پیر بھی. سجاد نے چائے کا کپ اٹھا لیا. عبدالکریم کہتا ہی رہ گیا. صرف چائے پی کر جلدی سے جوتے کے تسمے باندھے اور ایپرن گھسیٹا. آئینے پر الوداع نظر ڈالی اور 2 4 سیڑھیاں پھلانگتے سڑک پر آگے. پیدل پہنچنا تو ممکن ہی تھا. رکشے کے لیے نظر دوڑائی. یہ کم وقت بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت. گھڑی پر نظر ڈالی. وقت نکلتا جا رہا تھا. کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. قریب ہی گاڑی کے ہارن چونکے. سامنے کے فلیٹ والا وہی سمارٹ سا لڑکا کار میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا. آئیے, ان نے متوجہ پا کر شائستگی سے دعوت دی. شکریہ, میں رکشہ لے لوں گا. سجاد زبردستی مسکرائے. ارے آئیے آپ. اس نے بے تکلفی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا. سجاد جھج کے وہ ہنس پڑا. آ جائیے, مجھے پتا آپ کو دیر ہو رہی ہے. تکلف پھر کسی فارغ وقت میں کر لیجیے گا. سجاد ہنس کر بیٹھ گئے. پچھلی سیٹ پر دونوں لڑکیاں بھی موجود تھیں. آپ مجھ سے شاید واقف نہیں, لیکن میں آپ کو جانتا ہوں. لڑکا گاڑی موڑتے ہوئے انہیں دیکھ کر مسکرایا. مجھے دراصل زیادہ دن نہیں ہوئے اس محلے میں آئے. ان کی جوابی مسکراہٹ بھی دوستانہ ہی تھی. 2 مہینے سے زائد ہی ہو گئے آپ کو آئے ہوئے, یعنی 60 دن. بالکل انہی کے انداز میں کہنے پر سجاد بے ساختہ ہنس پڑے. مجھے ظفر کہتے ہیں آپ کا پڑوسی تو نہیں کہنا چاہیے, ہم ملا کہہ لیتے ہیں. ہماری رہائش آپ کے بالکل سامنے ہے. سجاد کا جی چاہا کہے ہاں جانتا ہوں دوست, مگر وہ خاموش ہی رہے. آپ کا تعارف ہمیں آپ سے ملے اور آپ کے کرائے بغیر ہی حاصل ہو گیا. آپ احمد سجاد میں ہیں, اسی سال ڈاکٹر بنے ہیں, ہاؤس جاب مکمل کر رہے ہیں, تقریباً تنہا رہتے ہیں. وہ بڑے ٹھہرے شگفتہ سے لہجے میں بول رہا تھا. اچھا, پھر تو آپ کو اچھی خاصی معلومات ہیں. انہوں نے اچھا خاصا ہچکچا کر کہا. اب ہنسنے کی باری ظفر کی تھی. آپ ہمارے محلے میں نو وارد ہیں, ہمیں تو قدرتی طور پر دلچسپی ہونی چاہیے کہ کون آیا. جی میں ابھی تک اس سے بھی واقف نہیں ہو سکا تھا. سجاد اس کے معذرت خوانا سے انداز پر ہنسا. اگر آپ واقف ہونا چاہیں تو ہو سکتی ہیں واقفیت. ویسے آپ کا فلیٹ کئی دنوں سے بند تھا, میں نے خیال کیا شاید آپ کہیں باہر گئی ہیں. ظفر جلد بے تکلف ہو جانے والوں میں سے تھا. میں اپنے گھر چلا گیا تھا کوئٹہ. 1 ہفتے بعد کل ہی واپسی ہوئی ہے. سجاد کو اس کا بات کرنے کا انداز اور لہجہ کچھ جانا پہچانا سا محسوس ہو رہا تھا. اچھا, تو آپ کی فیملی کوئٹہ میں ہے. ظفر کے لہجے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی. اب آپ کا تعارف مکمل ہو گیا, مطلب یہ کہ معلومات. جملے کی بے ساختگی پر دونوں لڑکیاں بھی ہنس پڑی. ظفر بے ترتیب جھیم گیا. اسپتال کے گیٹ پر گاڑی روکی. اچھا ظفر صاحب, شکریہ, بہت بڑی عنایت, آپ کو زحمت ہوئی. سجاد نے مشفقانہ انداز میں کندھے پر تھپکی. وہ اسی طرف مڑ گیا. سجاد نے الٹے ہاتھ سے ہینڈل گھماتے ہوئے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا. ظفر کے انداز میں بہت گرم جوشی تھی. پہلی بات تو یہ کہ میں صاحب نہیں ہوں, صرف ظفر, اور دوسری بات یہ کہ شکریہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ رسم دنیا ہے جو ہم سے نبھائی نہیں جاتی. آپ کا ہم پر بلکہ ہمارا آپ پر بہت زیادہ حق ہے. اپنے ہونے کا انداز بڑا خوبصورت تھا. سجاد نے اترتے ہوئے تزدیدہ نظروں سے دیکھا. وہ دونوں بھرپور دلچسپی کے ساتھ اس کا جائزہ لے رہی تھیں. اچھا دوست, پھر ملیں گے انشاءاللہ. سجاد دروازہ بند کر کے کھڑکی پر جھکے. ضرور تسلیم کر لینے کا شکریہ, خدا حافظ. ظفر نے گاڑی آگے بڑھائی. سجاد کی نظر اتفاقاً پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی سے ٹکرائی. وہ بڑے مانوس انداز میں دھیرے سے مسکرائی. گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے پھر پلٹ کر دیکھا. وہ لڑکی بیک شیلڈ میں سے شاید انہیں دیکھ رہی تھی. سجاد نے اطمینان سے ہاتھ ہلا دیا. خاصے مہذب لوگ, بہت محتاط لوگ معلوم ہوتے ہیں. ظفر نے لڑکیوں کا تعارف نہیں کرایا تھا. تیز رفتاروں سے یونٹ تک پہنچے. تمام لوگ باہر آ چکے تھے. ڈاکٹر متین سامنے ہی کھڑے نظر آ گئے. سجاد نے شکر ادا کیا انہوں نے آتے ہی نہیں دیکھا تھا. اتنی دیر کیسے ہوئی؟ ابھی سر تمہارا پوچھ رہے تھے. اسد نے وارڈ کی طرف بڑھتے ہوئے آہستہ سے سرگوشی کی. پہنچ گئے. وہ پھرتی سے سر متین کے برابر میں پہنچ گئے. آپ ابھی آئے ہیں؟ سجاد شکل دیکھتے ہی پہلا سوال متوقع تھا. نو سر, کافی دیر ہو گئی. انہوں نے انتہائی سنجیدہ شکل بنا کر بڑے وسوخ سے کہا. اسد نے چہرے پر دوڑ جانے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو مشکل سے دبایا. دوسرے لوگ متوجہ نہیں تھے. ڈاکٹر متین اصول پرست انسان تھے اور راؤنڈ کے لیے تو ان کے
سخت ترین احکامات تھے کہ تمام لوگ موجود رہے. اگر کوئی لیٹ ہو جاتا یا شریک نہ ہوتا تو شامت آنا لازمی تھی. لڑکیوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے اور انہیں ڈاکٹرز کی ذمہ داری اور انہیں غیر ذمہ داریوں پر لیکچر سننا پڑتا. وہ سب ڈرتے تھے، لیکن جتنا ڈرتے اتنا ہی وہ انہیں ہر دل عزیز بھی تھے. اس ڈر میں دراصل خوف سے زیادہ احترام شامل تھا. اپنے شعبے کے ماہر اور پیشے سے مخلص ڈاکٹر کا اور سجاد اچھے طالب علم ہونے کے ساتھ ہی بےحد فرما بردار، صاف ستھری عادات و اطوار اور شائستہ رویوں کی بنا پر ان کے عزیز شاگردوں میں شامل ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ہفتے میں صرف 2 راؤنڈ ہوا کرتے، اور اب یہ دونوں ہی اپنی نوعیت کے اعتبار سے اہم قرار دیے جاتے کیونکہ وہ مریضوں پر ڈسکشن کے ساتھ ہی دوائیاں بھی تجویز کراتے تھے. آج اگر سجا لیٹ ہوتے تو ان کا موڈ خراب ہونا یقینی تھا کہ 1.5 ہفتہ بعد یہ ان کا پہلا ڈیوٹی ڈے تھا. راؤنڈ کی شروعات ہمیشہ جنرل وارڈ سے ہی ہوتی تھی. جیسے وہ لوگ اندر داخل ہوئے کسی کے دھیمی سروں میں گنگنانے کی آواز آئی، خوابوں میں تو خیالوں میں تو، حتیٰ کہ چائے کی پیالے میں بھی تو. دوسری لمبی زوردار چھناکے کے ساتھ پیالی ان کے قدموں میں تھی. سبھی ٹھٹک گئے. ان سے پہلے کہ کچھ سمجھ سکے کوئی جھپٹ کر سجاد کے سامنے آ گیا. انہوں نے حیرانی سے دیکھا سبزی مائل گہری نیلے کپڑے اور ہلکے پھلکے کامدار دوپٹے میں بہت ہی پیاری صورت اور سراپا زیورات اور میک اپ سے سجا سنورا دلہن کا خوبصورت روپ راستہ روکے بڑے غور سے سجاد کا سر سے پیر تک جائزہ لے رہا تھا. وہ کچھ اور قریب آئی، آہستہ سے سجاد کے شانے پر ہاتھ رکھا تھوڑا سا جھکی. تم آگے کہاں تھے اب تک؟ سجاد نے بوکھلا کر ڈاکٹر متین کی طرف دیکھا. ان کے چہرے پر گہرا تجسس اور اشتیاق نظر آیا. تمام دلچسپی کے ساتھ توجہ کا مرکز صرف لڑکی تھی. بولو، بولتے کیوں نہیں؟ لڑکی نے شانہ ہلا کر پھر متوجہ کیا. سجاد کو اپنے چہرے پر پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا. اچھا مت بولو. وہ کھنکتے ہوئے خوبصورت سے انداز میں ہنسی. کب تک نہیں بولو گے؟ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے ان کے ہاتھ تھام لیے. بے تکلف انداز میں جھلاتی ہوئی ان کی طرف جھک کر مسکرائی. ہر انداز میں بے حد درجہ معصومیت اور سادگی تھی. بڑی مترنم اور خوبصورت آواز سجا کے سماعت سے ٹکرائی. کب تک رہو گے آخر جی یوں دور دور ہم سے؟ ملنا پڑے گا تم کو ایک دن ضرور ہم سے. کب تک رہو گے آخر؟ اس اچانک قسم کی افتاد پر وہ حقیقتاً بدحواس ہو گئے. سر سے پیر تک برف سے اترتی محسوس ہوئی. سارا جسم بے جان لگنے لگا. گرفت سے ہاتھ آزاد کرانے کی بھی سخت نیری. سنو سلمہ بیٹے. کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی. ڈاکٹر متین نے ہاتھ اٹھا کے سختی سے روک دیا. وہ سب بھی کئی قدم پیچھے ہٹ گئے تھے اور اب حالت یہ تھی کہ وہ سب دم بخود کھڑے تھے. سجاد کسی مجسمے کی طرح ساخت اور پورے وارڈ میں چھائے ہوئے سناٹے میں لڑکی کی زندگی سے بھرپور مترنم آواز گونج رہی تھی. وہ اسی واہلانہ انداز میں سجاد سے مخاطب تھی. دامن بچانے والے یہ بے رخی ہے کیسی؟ کہہ دو اگر ہوا ہے کوئی قصور ہم سے. کب تک رہو گے آخر یوں دور دور ہم سے؟ سجاد کو پسینے کی دھانے سارے جسم پر رنگتی محسوس ہو رہی تھی. بس نہیں چل رہا تھا کہ پلٹ کر بھاگ جائے. دل یہی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح زمین پٹے اور ان ڈھیر ساری مسکراتی آنکھوں اور چہروں سے اوجھل ہو جائے. فرقت میں بھی یہی ہے ایک بے نشان محبت. تم اپنے دل کی باتیں پوچھو حضور ہم سے. پھر وہ ان کے بازو پر جھول سی گئی. سجاد کا چہرہ انگارے کی طرح دیکھنے لگا. لڑکی نے خاموش ہو کر شکل دیکھی. اب بھی نہیں بولو گے؟ اچھا جاؤ پھر میں بھی نہیں بولتی. وہ روٹھے ہوئے انداز میں مڑ گئی. سجاد اس طرح ساخت سے بیڈ کی طرف بڑھتے دیکھتے رہا. اس کے بیٹھ جانے کے بعد ڈاکٹر مدید کے اشارے پر ان کے ساتھ وہ سب بھی سجاد کے دائیں بائیں سے گزرتے سمت بڑھ گئے. وارڈ کا سکوت ٹوٹ گیا. چلو آگے بڑھو. ہیں ہاں. وہ چونک کر آواز کی دنیا میں لوٹ آئے. اگر اسد دھکا نہ دیتا تو شاید اب بھی وہیں کھڑے رہتے. پانی کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اسد نے ہنستے ہوئے سرگوشی کی. خاموش رہو ورنہ جھانپڑ رسید کروں گا. سجاد کی دبی ہوئی آواز میں تپش اور جھنجھلاہٹ تھی. اچھا مجھ سے ہاتھا پائی کرو گے؟ شکل دیکھو اپنی. لگ رہا ہے جان ہی نکل گیا. تھوڑی دیر اور ہوا ہوتی وارڈ میں سکتا آ جاتا. ویسے تمہارے جوڑوں کا سارا پانی تو نکل گیا ہوگا. کیوں رومال پیش کروں؟ اسد. ڈاکٹر متین کی تیز آواز گونجی. دونوں کا رخ سنجیدہ ہوگا. سارے ساتھی مڑ مڑ کر دیکھنے لگے. ادھر آگے آئیے آپ. لہجے میں سختی تھی. اسد ڈھٹائی سے مسکراتا ہوا قریب چلا گیا. سجاد اطمینان کا سانس لیا. جیب سے رومال نکال کر چہرے اور گردن سے پسینہ خشک کرنے لگے. ڈاکٹر متین کی سخت مزاجی سے یہ تو ہوا کہ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن وقفے وقفے سے وہ ان سب کی مسکراتی آنکھوں مسلسل محسوس کرتے رہے. واپس لوٹ جانا ممکن نہیں تھا اور شاید ان کی کیفیت سے واقف ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر متین مکمل طور پر نظر انداز کیے رہے. پورے راؤنڈ میں بے دلی اور غائب دماغی کسی حالت میں ڈھیلے ڈھالے قدموں سے ان لوگوں کا ساتھ دیتے رہے جو پوری طرح سر متین کی طرف متوجہ تھے. سر نے کیا ڈسکس کیا انہیں قطعی علم نہ ہوا. راؤنڈ میں 1.5 گھنٹہ صرف کیا گیا. اس عرصے میں وہ خود پر قابو پا لینے کی کوشش کرتے رہے. کامیابی ہو گئے لیکن ہوا وہی جس کا اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا. ہیلو سجاد یار، مان گیا آج واقعی پرسنالٹی لگتے ہو. باہر آتے ہوئے ضیاء نے کندھے پر ہاتھ مارا. وہ سب ایسے موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے. کیا مطلب؟ وہ جزبوز ہوئے. تمہارے استقبال کی بات کر رہا ہوں. ہم تم سے تو کسی کو لفٹ ہی نہیں ملی تھی اب تک، حالانکہ روزانہ صبح راؤنڈ ہو رہا ہے. کیوں عثمان؟ ہاں یار حیران رہ گیا میں تو. لگتا ہے اس نے خواری کی ہے اس بیچاری کی. عثمان نے دان نکالے. فضول بکواس مت کیا کرو. سجال کے لہجے میں ناخوشگواری تھی. اچھا جی، اور جو اس وقت آؤٹ آف فلمی قسم کا سین ہو رہا تھا کیوں؟ کمال نے بھی ٹانگ اڑائی.
نہیں یار ذلیل تو مت کرو، اس کی حالت دیکھی تھی میں تو مستعد کھڑا تھا کہ بس اب یہ گرا بے ہوش ہو کر اور میں اٹھا کے بھاگوں فرسٹ ایڈ کے لیے۔ ایاز کے انداز پر زبردست کہکا پڑا۔ سجاد خود بھی ہنسی ہے۔ مگر یار اس بیڈ نمبر پر تو مزاحیہ اعظم ہوا کرتے تھے، یہ کب ایڈمٹ ہوئی؟ انہوں نے بھی موڈ بہتر بنانے کی کوشش کی، ورنہ ان کی عادت تو اور حرکتوں سے تو واقف ہی تھے، انہیں تو تمہارے جانے کے تیسرے روز ہی ریلیز کر دیا تھا سر نے، اور یہ ابھی ہفتے کو ایڈمٹ ہوئی ہے، عثمان نے اطلاع دی۔ اچھا، اور جب سے اسی حالت میں ہے؟ حالت سے کیا مراد ہے؟ ظاہری حالت یعنی 16 سنگھار یا دماغی حالت؟ اور وہ حرکت جو اب میں کچھ نہیں کہوں گا نہ پوچھوں گا۔ وہ بنا کے دوسری طرف مڑ گئے۔ 5 روز میں یہ ان محترمہ کا پہلا ریئیکشن یا ایکشن ہے، وہ بھی تمہیں دیکھ کر بلکہ تمہیں سامنے پا کر، اسد نے انکشاف کیا۔ ویسے یار سجاد تم ٹائی کے استعمال سے تو توبہ ہی کر لو، اب اگر جھٹکا ذرا اور زور سے پڑتا تو پھانسی تو چڑھ ہی گئے تھے آج۔ ضیاء نے ہمدردانہ مشورہ دیا، وہ سب مستقل ہنس رہے تھے۔ اچھا بس سجاد کی بات دوسری ہے، مگر وہ مریض ہے، زیادہ اوور ہونے کی کوشش مت کرو، ایاز نے سنجیدگی سے ڈانٹ دیا۔ ہاں یار ختم کرو، انسانیت بھی کوئی چیز ہے، وہ ہمدردی کی مستحق ہے پوری فیملی، ہمیں بحیثیت ڈاکٹر ایسی باتیں زیب بھی نہیں دیتی ہیں۔ عثمان بھی سنجیدہ ہو گیا، بڑی جلدی احساس ہوا ہے۔ سجاد نے ان کی طرف مڑے بغیر خاصے تلخ لہجے میں کہا۔ ان کے اس قدر جلے ہوئے انداز پر وہ سب پھر ہنس پڑے۔ دفعہ ہو جائے، آپ لوگ بھی بلا رہے ہیں سر، اور خود ڈیوٹی روم کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اسد نے خاموشی سے ساتھ دیا، ان کا موڈ واقعی بگڑ گیا تھا۔ یہ کس کا کیس ہے؟ روم میں پہنچ کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ اسد نے کنکیوں سے دیکھا، وہ ان کا موڈ کا خیال رکھتا تھا، یہ ایمرجنسی میں آیا تھا رات کو تقریباً 12 بجے نیند بے ہوشی کی حالت میں۔ یقین کرو سجاد میں حیران رہ گیا تھا دیکھ کر، یار ایسی گڑیا سی لگ رہی تھی بالکل۔ اب اسد کا لہجہ بھی سنجیدہ تھا، دینے کے لیے تیار کی ہوئی دلہن۔ ان کے شوہر کی حالت تباہ تھی، اچھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، والدہ بھی ساتھ تھیں اور کئی لوگ بھی تھے، تقریب ہی سے اٹھا کر لائے تھے، اور پرابلم کچھ بھی نہیں، بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ کل شادی کی تقریب میں یہ ہلکے ہلکے سر درد کی شکایت کرتی رہی، کسی نے بھی خیال نہیں کیا کہ عموماً دلہنوں کو یہی شکایت ہوتی ہے، لیکن آج صبح سے کسی سے بات نہیں کی، بار بار کے افسار پر شدید سر درد کا اظہار کر رہی تھی، پین کلر استعمال کرا دی گئی، لیکن تھوڑی دیر قبل یہ درد انتہائی شدت اختیار کر گیا، اور اب موجودہ حالت آپ کے سامنے ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر متین بھی پہنچ گئے تھے، شاید یہ لوگ گھر ہی سے انہیں کال کرتے ہوئے آئے تھے۔ پھر سر نے فوری طور پر ایڈمٹ کر لیا، اس وقت تو علیحدہ کوئی روم خالی نہیں تھا، اس لیے جنرل وارڈ میں بھیجا، لیکن صبح حالت دیکھ کر سر نے پرائیویٹ اسپیشل روم میں منتقل کرنے کا ارادہ تبدیل کر لیا۔ یہ بالکل گم سم تھی، جو کہو چون چڑان تسلیم۔ بہت کوشش کی گئی زبان کھلوانے کی، مگر سجاد ایک چپ نے تمام سوال دہرا دیے۔ 5 ہی روز ہوئے ہیں شادی کو بھی۔ سجاد خاموشی سے میز کے سطح پر انگلی سے نقش و نگار بناتے رہے۔ تم نے کیس ابھی تک کسی کو دیا نہیں ہے، کیس شیٹ بھی مکمل نہیں کروائی، مطلوبہ ہسٹری شیٹ، تفصیلات کا بھی علم نہیں ہو سکا ہم لوگوں کو، حالانکہ سبھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ اچھا، وہ کافی دیر خاموش بیٹھے رہے۔ باقی تمام لوگ ڈاکٹر متین کے ساتھ ہی واپس جا چکے تھے۔ اچانک شدت سے بھوک کا احساس ہوا۔ یار اسد ذرا کینٹین تک چلتے ہیں، بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے، آج ناشتہ بھی نہیں کر سکا، اور جو اگر راستے میں وہ ڈینجر مل گئی تو۔ وہ دروازہ بند کر کے ان کی طرف مڑا۔ نہیں اب نہیں ملیں گے، مجھے علم ہے ان کی کلاس ہے اس وقت، سجاد نے دروازے سے لگتے ہوئے جواب دیا۔ سر تمہیں اتنی دیر کیسے ہو گئی تھی؟ 2 منٹ پہلے پوچھ چکے تھے، وہ لحاظ کر گئے، ورنہ وہیں تمہارا تماشا ہوتا زبردست سب کے سامنے۔ اسد محسوس ہوا تم ہی لوگوں کی نحوست تھی۔ سجاد کا موڈ پھر تبدیل ہو گیا۔ ایک تو میں سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، پھر دیر سے سویا، صبح آنکھ نہیں کھلی۔ عبدالکریم بھی اپنے زمانے کے ایک ہی حضرت ہیں، اس گدھے نے جگایا بھی نہیں۔ 8:15 بجے تو میں کمرے سے نکلا تھا، ایک صاحب اگر لفٹ نہ دیتے تو ہو گیا تھا اپنا تو کباڑا۔ انہیں ظفر یاد آیا، اور ساتھ ہی وہ لڑکی بھی، بے حد اسٹرائکنگ فیس ہے، جیسے چہرے کے سارے خدوخال مسکرا رہی ہوں۔ سجاد کی سوچ بھٹکنے لگی۔ بعض لوگ بڑے امپریسو ہوتے ہیں، پہلی ہی بار میں متاثر کر لینے والے۔ وہ مجھ سے مخاطب نہیں ہوئی، لیکن اس کی وہ مانوس سی مسکراہٹ، یہ تو طے ہے کہ اس میں کچھ خاص بات ضرور ہے کہ تمام لوگ اسے لائک کریں۔ صبح کا منظر نظر میں گھوما اور چہرے پر خوشی کی ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہاں غائب ہو گئے؟ کینٹین میں داخل ہوتے ہوئے اسد نے ٹھوکا دیا۔ کوئی خاص بات والا کیا ہوگی؟ مسکراہٹ کچھ اور پختہ ہو گئی۔ کھویا انداز، یہ دبی دبی مسکراہٹیں، میں سمجھا کوئی گڑبڑ ہے شاید۔ اسد نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے شرارت سے کہا، تمہارا سر کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ اس کا انداز پر ہنسا۔ ویسے یار سجاد صاحب کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، میں نوٹ کر رہا ہوں، جب سے تم کوئٹہ سے واپس آئے ہو کچھ رومانٹک سے نظر آ رہے ہو۔ اسد نے پیاس سے گلاس بھرا۔ عجیب واہیات ہو، تمہیں اس کے علاوہ کچھ سوچتا بھی ہے؟ بے وقوف لہجہ ایک دم خشک ہو گیا۔ اچھا نہ بتاؤ، ہمیں خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ فسانہ عالم کے عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ وہ ناشتے کی سمت متوجہ ہو گیا، بالکونی میں بیٹھنے کے ارادے سے کرسی اٹھائی، پھر کچھ سوچ کر رک گئے۔ ان محترم کا خیال آیا جنہیں اس طرح بیٹھنے پر اعتراض تھا۔ دوسرے دن ہی اچانک کوئٹہ روانگی ہو گئی تھی، اور کل دوپہر پورے 10 روز بعد واپسی ہوئی۔ چپ چاپ تمام گھر کا چکر لگایا، پھر برآمدے کے دروازے میں کھڑے ہو گئے تو سفر کے فلیٹ کی طرف نظر گئی۔ وہ تینوں بھی بالکونی ہی میں تھے۔ وہ
कंधा रो नीचे बैठी भी थी, दूसरी लड़की खिड़की से टेक लगाए और जफर रेलिंग पर कोहनी लगाए सड़क की तरफ पुष्ट किए खड़े थे। दोनों किस बात पर खिलखिला कर हंसे। हर कहके पर इसके चेहरे पर गलाल सा निकलता जा रहा था, जैसे हंसी होंठों से नहीं चेहरे से फूट रही हो। इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा दिलकश नजर आ रही थी। जफर अंदर चला गया। सजाद कुछ इधर उधर देखते रहे, फिर ढीले ढाले अंदाज में अंदर की तरफ मुड़ गए। धीरे धीरे सीढ़ियां तय करते हुए नीचे पहुंचकर चौंके। वो बिला वजह और बिला इरादा ही फ्लैट से बाहर आ गए थे। लम्हा भरकर रुककर कुछ सोचा और फिर बिला मकसद ही चलना शुरू कर दिया। गली के मोड़ पर जफर से मुलाकात हुई। वो कुछ खरीद कर लौट रहा था। बड़े तपाक से बोला, क्या घर जा रहे हैं? नहीं, घर से आ रहा हूँ। सजाद मुस्कुराए। हमारे घर चलिए, जबरदस्त सी चाय पिलवाते हैं आपको। बड़े खलूस से दावत दी। शुक्रिया, इस वक्त नहीं, फिर कभी। अरे आप कराची से रहकर इस मोतबर शय से इनकार कर रहे हैं? वो हंसा। कोयटा से लौटा हूँ, भूल रहे हैं आप? हाँ, मगर फिर काबिल माफ़ी है, आपने कोयटा का पानी पिया? इसके लहजे में शरारत थी। दरअसल मुझे ज़रूरी काम है। उन्होंने माजर चाहिए, काम था, कोई सवाल ही नहीं था। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। वो हस्बे आदत खुश इखलाकी के से आगे बढ़ गया। सजाद ने भी फिर सड़क नूर दी शुरू कर दी। क्या मुसीबत है? मैं ख्वाम का एक मामूली बात को इस कदर अहमियत दे रहा हूँ। भाड़ में जाए मौसूफ, बाज़ लोगों को ख्वाम को अपनी अहमियत मनवाने की आदत होती है। वो झुंझला कर रुके, घड़ी पर नजर डाली। 6:15 बज रहे थे। घर वापस लौटने की वजह सामने नजर आने वाले पिक्चर हाउस का ख्याल रुक गया। हालांकि पिक्चर्स बहुत कम देखते थे और तनहा तो कभी शाहज़ाद नादर ही इत्तफाक हुआ होगा। सुना है सलमा आसिफ के अली का केस तुम्हारे हवाले कर दिया गया, तुम डील करोगे? असद आंधी तूफान के दौरान ड्यूटी रूम में दाखिल हुआ। ठीक सुना है, सजाद ने सुकून से जवाब दिया और हाथ में थामी रिपोर्ट पढ़ते रहे। अरे तुम, यानी कि तुम, कमाल है यार, तुम इसे डील करोगे? मारे बदहवासी के इसके मुंह से बात ही नहीं निकल रही थी। जाहिर है जब मेरे पास मेरे स्पुर्द किया गया तो डील भी करूंगा। नजर और तवज्जो बदस्तूर रिपोर्ट्स की तरफ थी। तुम इसका सामना करोगे? असद ने कागजात हाथ में से घसीट लिए। मैं डॉक्टर हूँ। सजाद ने कड़ी नजरों से घूरा। मेरे लिए नई इतला है डॉक्टर साहब, कल भी तो आप ही थे। फिर क्यों सिटी गुम हो गई थी? हवास गुम, क्यास गुम, नजर के आसपास गुम? इसने मजाहिका उड़ाया। वो दूसरी बात थी। इन्हें खुद भी रह रहकर अपनी कमजोरी का ख्याल आता रहा था और गुस्सा भी। मुझे पहले से कुछ इल्म ही नहीं था और अचानक इस किस्म की सूरत-ए-हाल, हाँ कहो, अच्छे अच्छों का पता पानी हो जाता है। असद ने बात उचक ली। आज अगर इससे भी खतरनाक कोई गीत मोहतरमा को याद आ गया तो मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? वो जहनी मरीजा है। सजाद ने सीने पर बाजू लिपटते हुए शानों को जुम्बश दी। अच्छा। असद की आंखें गुंजाइश से कुछ ज्यादा ही खुल गई थी। इसका मतलब है आज तुम पूरी तैयार हो? फिर फ्री सीन सारे वार्ड के लिए। बकवास मत करो, वो रूम नंबर 13 में मुंतकिल की जा चुकी है। अरे यानी कि वाकई तुम सीरियस हो? इसमें मजाक का कौन सा पहलू है? मतलब ये कि असद ने सर खुजाया। मैं समझा लोग शायद मजाक कर रहे हैं मुझसे। जी नहीं, अब आपको यकीन कर लेना चाहिए। अच्छा, वैसे तुम पहले से काफी मजबूत नजर आ रहे हो। लंबा डोज दिया है सर ने। असद हंसा। सर मतीन ने अभी सिस्टर इंचार्ज से तशवीशनाक मूड में तस्करा कर रही थी। पूरे अस्पताल में तुम मौजू बने हुए हो। मेरा तो ख्याल था कि अब रुख भी नहीं करोगे वार्ड की तरफ। जी, अगर वो मरीजा ना होती तो। हाय हाय, अगर वो मरीजा वहां ना होती। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या फिर कोई पिंग ज्वेलरी है? एक ही गाने में लाइन साफ। वो शादीशुदा है भाई। तोबा, टूटती भी है तो टूटे हुए दिल के साथ। होश में आ जाओ वरना अब मैं तुमसे बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। सजाद ने दान किचकिचाए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो अपने हवास में नहीं है लेकिन एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखती है। तुम कभी किसी की इज्जत नहीं कर सकते। वो बुरी तरह बरस पड़े। सर मतीन ने केस डिस्कस किया, वो इसलिए इसे किसी के हवाले नहीं करना चाहते। तुम लोग तो संजीदा नहीं हो और ये इंतहाई कमीनापन है। इनकी आवाज़ घुट कर रहेगी। असद ने इनके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। वापस सारे अल्फाज वापस। जल्दी से दोनों हाथ जोड़कर बिशानी से लगाए। सजाद मेज से रिपोर्ट्स उठाते हुए दरवाजे की तरफ मुड़े। सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं था। वो भी साथ ही आगे बढ़ा। अलहदा कमरों की राहदारी में दाखिल होते ही गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। छन छन नाचूंगी, गुन गन गाऊंगी, स्याह मोरे आएंगे, इनको रजाऊंगी, छन छन नाचूंगी। इन सब ने शरारत अमेज नजरों से एक दूसरे को देखा और दबी दबी मुस्कुराहटों के साथ सजाद की तरफ देखने लगे। इनकी हिम्मत जवाब देने लगी। सारे पुख्ता इरादों और मजबूती से दम तोड़ दिया। इनके रुकते हुए कदम महसूस करके सरमतीन मतवज्जो है। क्यों, आप एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं सजाद साहब, और वो कई होशमंद लड़की नहीं है। इनके खुश्क और किस हद तक सद लहजे में कितनी सख्ती थी। जी जी सर, मुझे इल्म है। उन्होंने खुद पर काबू पाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। ये आपका मरीजा है, आपकी और आपका फर्ज है कि पूरी तवज्जो और जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल इलाज फराम करें। चलिए। इनका इशारा दरवाजे की जानिब था। सजाद तौक़्क़ुफ़ किए बगैर दाखिल हो गए। वो दोनों हाथ गोद में धरे बेड पर टांगे लटकाए बैठी थी। लंबे घने बालों की मोटी सी चुट्टी आगे पड़ी थी जिस पर बेले की कलियां लिपटी मुस्कुरा रही थी। सजाद को सामने देखकर चुप हो गई। लम्हे भर को आंखों में चमक लहराई, फिर खिलखिला कर हंस पड़ी। मुझे पता था आज तुम जरूर आओगे। आप तो नाराज नहीं होना, आज मैं बहुत बातें करूंगी। असल में मुझे यही पता नहीं कि तुम्हें कौन सी बातें पसंद है, मगर तुम बैठते क्यों नहीं? बैठो ना। वो मुसलसल बोल रही थी। डॉक्टर मतीन ने मुखातिब करना चाहा मगर वो मुतवज्जह नहीं हुई। अब बैठ भी चुको
کھڑے ہوئے تو بالکل اچھے نہیں لگتے، اتنے لمبے لگنے لگتے ہو، بھلا کوئی کیسے دیکھے تمہیں۔ وہ پھر ہنسی۔ ڈاکٹر متین نے سجاد کی طرف دیکھا۔ کرسی لاؤں تمہارے لیے؟ وہ بستر سے اترنے لگی۔ نہیں یہ ہے، میں لے لوں گا، سجاد نے اجلت میں کہا۔ انہیں اپنی آواز کچھ اجنبی سی لگی۔ تو یہاں رکھ لو نا، پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کریں گے، بس کرتے رہیں گے، تم بھی کرو گے نا؟ جی ضرور۔ وہ اب اچھی طرح خود پر قابو پا چکے تھے۔ ڈاکٹر متین رپورٹ فائل کا جائزہ لے رہے تھے، پھر دعاؤں سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ وہ اب بھی سجاد سے ہی مخاطب تھی۔ سلمہ بی بی، اس وقت تو مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے، اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، دوپہر کو آئیں گے آپ کے پاس بہت دیر تک بیٹھنے کے لیے، پھر آپ جتنی چاہیں باتیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ خاموشی سے ڈاکٹر متین کی شکل دیکھتی رہی۔ مگر یہ مجھ سے تو بولتے ہی نہیں، بہت ناراض ہیں ابھی تک۔ وہ شرمیلے سے انداز میں ہنسی۔ اب ناراض نہیں ہیں، دوپہر میں آ کر باتیں کریں گے۔ اچھا اب آپ ناشتہ کریں، پھر آرام کریں۔ جی اچھا، وہ سعادت مندی سے کہتے ہوئے فوراً ہی لیٹ گئی۔ ڈاکٹر متین مسکرائے۔ ان کے ساتھ وہ سب بھی دروازے کی طرف مڑ گئے۔ کال بیل کی مسلسل آواز پر سجاد دروازے کی سمت بڑھے۔ عبد الکریم شاید واش روم میں تھا، وہاں بالکل اجنبی صورت نظر آئی۔ جی فرمائیے، اس فلیٹ میں آپ ہی رہتے ہیں؟ جی ہاں، مجھے آپ سے ہی ملنا ہے۔ خاصے تفتیشی انداز میں سر سے پیر تک جائزہ لیا گیا۔ او آئیے تشریف لائیے۔ سجاد دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہوں، مگر آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ لیونگ روم کے طرف بڑھتے ہوئے انکشاف کیا۔ اوہ تو آپ ہیں وہ حضرت۔ اب سجاد نے بغور دیکھا۔ عبد الکریم کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق ہی تھے۔ جی میں عموماً گھر پر نہیں ہوتا، تشریف رکھیے۔ سجاد نے شائستگی کا مظاہرہ کیا، ساتھ ہی اسد پر دھیان آیا۔ وہ برآمدے کی ریلنگ پر کونی ٹکائے ایک ہاتھ کمر پر رکھے بڑی دلچسپ نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک منٹ میں ابھی حاضر ہوا۔ اجلت ادھر بڑے اسد نے مستفسرانہ انداز میں دیکھا۔ آپ کی تعریف؟ شاید سامنے کے فلیٹوں میں سے کسی میں رہتے ہیں۔ تمہاری جان پہچان ہے؟ نہیں۔ پھر ان کے یہاں آنے کا مقصد میں بھی نہیں سمجھ سکا، مگر تم اپنی زبان قابو میں رکھو گے۔ کیوں؟ کیا یہ تمہارے ہونے والے سسرال سے تعلق رکھتے ہیں؟ اسد پلیز، میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، یہ محلے کا معاملہ ہے اور مجھے یہی رہنا ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے اس سلسلے میں آئے ہیں، یعنی تمہارے یہاں رہنے کے سلسلے میں؟ ہاں شاید۔ اچھا تو بھائی، مکان کے ساتھ ہی ہم اپنی مرضی کے بھی مالک ہیں، جس طرح چاہیں رہیں۔ ان سے کیا مطلب؟ مکان کرائے پر لے کر رہے ہیں، ناجائز قبضہ تو نہیں ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں تو محتاط رہو گے گفتگو میں، یہ ریپوٹیشن کا بھی مسئلہ ہے، میں کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا۔ اچھا بابا جو نہیں بولوں گا، ویسے یہ شکل ہی سے کچھ فسادی قسم کی چیز لگ رہی ہے۔ سجاد نے اسے گرا اور کچھ کہے بغیر کمرے کی طرف مڑ گئے۔ وہ صاحب بڑے نماک سے کمرے کی آرائش کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ میرا خیال ہے کہ آپ محلے میں محلہ ہوں گے، مجھے یقیناً خوشی ہونی چاہیے آپ سے مل کر۔ جی ہاں، محلے دار تو نام ہی اس کا ہوتا ہے کہ آپس میں جان پہچان ہو۔ آپ شاید حال میں ہی آئے ہیں یہاں؟ جی زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ اچھا، کاروبار وغیرہ کرتے ہیں؟ ملازمت؟ بلا تمہید و تعارف انٹرویو کا آغاز ہو گیا۔ عبد الکریم یقیناً تسلی بخش جواب نہیں دیے ہوں گے۔ ڈاکٹر ہوں مقامی اسپتال میں۔ اوہ ماشاءاللہ، پھر تو واقعی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ انہوں نے فوراً مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ جی شکریہ نوازش۔ سجاد نے مشکل سے مسکراہٹ دبائی۔ خاصی کم عمری میں بن گئے ڈاکٹر، انہیں شک تھا غالباً۔ سجاد دھیرے سے مسکرائے۔ کتنا عرصہ ہو گیا تعلیم ختم کیے؟ جی بس زیادہ نہیں، تقریباً 1 سال۔ کس دوسرے شہر میں پڑھتے تھے؟ جی نہیں، اسی شہر میں، ٹو میڈیکل کالج میں۔ اب انہوں نے کان کھڑے کیے۔ اسی شہر میں؟ مگر آپ تو تنہا رہتے ہیں۔ لہجہ پھر بھی کچھ مشکوک سا ہوا۔ مطلب یہ کہ اگر تعلیم بھی یہیں سے حاصل کی ہے تو آپ اکیلے کیوں ہیں؟ جی ہاں، آپ کے والدین وغیرہ دیگر اہل خانہ بقیہ حیات ہیں اللہ کے فضل سے۔ سجاد نے جلدی سے جملہ مکمل کر دیا۔ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری؟ فیملی کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ اب سجاد کو بھی لطف آنے لگا۔ جی بلا سبب تو کوئی تنہا نہیں رہتا۔ انہوں نے خاصی کڑی نظروں سے گھورا۔ اسد بھی ہنستا ہوا اندر میں داخل ہو گیا۔ معاف کیجیے گا، وہ میں سب بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق کسی قسم کے انکوائری آفس سے ہے یا کسی ایجنسی سے متعلق ہے؟ اسد نے کمال اطمینان سے مداخلت کی۔ جی، وہ تیزی سے مڑے۔ دراصل میری فیملی کوئٹہ میں، یہاں اس شہر میں تنہا ہوں اور خاص سبب نہیں ہے۔ سجاد جلدی سے بول پڑے۔ تو اس سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ ہاسٹل میں۔ تو اب آپ کو اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ یہ ہاسٹل نہیں ہے، یہاں شریف لوگ رہتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ وہ بلا وجہ ہی بھڑک گئے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اب تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی جس پر آپ کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ شہزاد کا شائستہ لہجہ بھی اب بھی پرسکون ہی تھا۔ اب اکثر باہر گیلری میں بیٹھتے یا کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں۔ سامنے کے گھروں میں بھی خواتین ہیں، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے سامنے کے گھروں میں جو یہ علم ہو کہ خواتین ہیں یا نہیں؟ ویسے بھی میں مطالعے کی غرض سے ذرا کھلی فضا میں بیٹھتا ہوں، ادھر ادھر دیکھنے کی گنجائش یا فرصت کہاں؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہاں، غرض تو مطالعے ہی کی ہوتی ہے، لیکن کتابوں سے زیادہ دلچسپ کیا چیز ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ لہجہ بے حد زہریلا تھا۔ کیوں؟ کیا آپ اپنے زمانے میں یوں ہی مطالعہ کیا کرتے تھے؟ اسد صوفے پر ڈھہ گیا۔ جی میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، آپ ہیں کون؟ یہ میرے ساتھی ہیں اسد رحمان۔ سجاد نے فوراً تعارف کرا دیا۔ اسد ہنس پڑا اور وہ صاحب بھنا کر کھڑے ہو گئے۔ تہذیب تو آج کل کے نوجوان نسل کو چھو کر نہیں گزری۔ میں یہی عرض کرنے حاضر ہوا تھا کہ یہ شریف لوگوں کا محلہ ہے، آپ کی کوئی بدتمیزی اور بدتہذیبی برداشت نہیں کی جا سکے گی۔ محترم، میرا خیال ہے کہ ہمارا تعلق بھی کسی بدتمیز یا بدتہذیب قسم کے گروپ سے نہیں ہے۔ اسد اب سچ مچ چڑھانے پر آمادہ ہو گیا۔ او آپ تشریف تو رکھیے، چائے آ رہی ہے۔ سجاد بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گئے تھے۔ جی شکریہ، میں خاصا عدیم الفرصت آدمی ہوں، اس پر یہ عالم ہے
اسد آہستہ سے بڑبڑایا، آپ مذاق میرا اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں تو پتنگ نہیں اڑا سکتا، مذاق کیا اڑاؤں گا؟ ویسے چائے پیش کرنے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکریہ آپ حضرات کا، میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ وہ تن تناتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ دھت تیری کی، میں نے آگاہ کیا تھا تمہیں، نالائق، نامعقول انسان۔ سجاد کرسی پر ڈھہ گئے۔ او بس بکواس بند، تم برداشت کر رہے تھے ان کی دخل در نامعقولات؟ میں لحاظ کر گیا، پوچھتے ان سے، قبلہ ذرا یہ تو فرمائیے آپ کا دولت خانہ کس طرف ہے؟ یہ میں بتاتا ہوں، سجاد ہنسا، وہ ادھر سامنے والی بلڈنگ میں 2nd فلور۔ ہاں میں 2nd فلور۔ اسد اچھل پڑا۔ یہ کیا کچھ زرافے ہیں یا تم سیڑھی لگا کر جھانکتے ہو؟ کیوں، کیا ان کے ہاں کوئی سرکس وغیرہ ہوتا رہتا ہے جو مجھے جھانکنے کی ضرورت پیش آئے؟ پھر تمہیں مکان کا کیسے پتا چلا؟ یہ ایک بار پہلے بھی آ چکے ہیں عبدالکریم کے پاس۔ ارے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پھر تو انہیں ڈبل ڈوز کی ضرورت تھی۔ میں ان سے کہتا کہ بلا آپ اپنا گھر تبدیل کر لیجئے، اوپر ہونے کی وجہ سے ذرا دقت ہوتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اب نیچے ہوں گے تو آسانی ہو جائے گی جھانکنے تانکنے میں۔ ویسے تو چند ایک روز میں ہم دوربین خرید ہی لیں گے۔ اسد کا لہجہ کچھ اس قسم کا تھا کہ سجاد بے ساختہ ہنس پڑے۔ کیوں بےہودگی کرتے ہو؟ بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے بلا وجہ خود کو ہر معاملے میں ذمہ دار بنا لینے کی۔ چلو اٹھو، خواہ خواہ وقت ضائع ہو گیا۔ ایسے خدائی فوجداروں بلکہ خدائی خواروں کو تو ضرور ٹھیک کرنا چاہیے۔ اب میں گیلری میں کم سے کم آدھا گھنٹہ تو ضرور کھڑا ہوا کروں گا ان کے گھر کی طرف رک کر کے۔ چلو چلو بس، یہاں میں رہتا ہوں، تم نہیں۔ سجاد نے شانوں سے پکڑ کے دروازے کی طرف گھما دیا۔ وہ تم کچھ چائے وائے کی بات کر رہے تھے کہ آ رہی ہے؟ ارے ہاں، انہیں بھی یاد آ گیا۔ عبدالکریم چائے کا کیا ہوا بھائی؟ نہیں تو، میں ہرگز نہیں پیا بھائی، آپ کہیں تو اب بنا دوں؟ اس نے کچن سے جواب دیا۔ بہت اچھے، تم سے تو عبدالکریم زیادہ عقل مند ہے۔ اسد نے کہکا لگایا۔ او میاں رہنے دو، اب پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے باہر نکل آئے۔ سجاد نے برآمدے میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے بارے میں غلط رائے قائم کی جائے، مگر یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے، کچھ رکھ کر کہیں بھول گئے ہیں۔ زیادہ وقت میں گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ سفر سے آتے جاتے اکثر ملاقات ہو جاتی۔ اس نے 1-2 مرتبہ گھر چلنے پر اصرار بھی کیا، سجاد نے انکار کر دیا۔ اس عرصے میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہو گئے تھے۔ خواہ خواہ لوگ باتیں بنائیں گے، انہیں پسند نہیں تھا۔ کاہلی سے لیٹے لیٹے انگڑائی لی اور چادر پیروں سے اچھال دی۔ اٹھنے کا موڈ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اتوار کو ویسے بھی 10 بجے تک ہسپتال جاتے، آرام آرام سے تیار ہو کر۔ اچانک ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر نظر پڑی تو وہ حیران رہ گئے۔ آئینے میں ظفر کا تقریباً پورا برآمدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عبدالکریم کے ساتھ مل کر گھر کی ترتیب بدلی تھی، یکسانے سے کچھ اکتاق سے گئے تھے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر ڈریسنگ ٹیبل کی جگہ تبدیل کر دی تھی، اور یہ بالکل اتفاقی طور پر ہو گیا۔ ان کی اپنی نظر میں بھی یہ کوئی اچھی حرکت نہیں تھی کہ کسی دوسرے کے گھر میں اس طرح دلچسپی لی جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ظفر کے اصرار کے باوجود وہ اب تک ان کے گھر نہیں گئے تھے، جبکہ ظفر 2-4 مرتبہ یہاں آ بھی چکا تھا، مگر ایک قسم کی جھجک تھی یا شاید دل کا چور انہیں وہاں جانے سے باز رکھتا۔ سجاد نے بیٹھے بیٹھے جھک کر کتاب میز پر رکھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کا چینل بدلنا شروع کر دیا۔ بڑی شدت سے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ عبدالکریم بازار گیا تو وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، حسب عادت اجازت دی، پھر کوئی نہ آیا۔ یہ اسپتال نہیں ہے۔ اب کال بیل بجنے لگی تھی۔ کون ہے بھائی؟ اندر آ جاؤ، انہوں نے اٹھے بغیر بلند آواز سے کہا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا مگر بیل بدستور بجتی رہی۔ کیا مصیبت ہے؟ انہوں نے ٹی وی آف کر دیا۔ یہ تو وہاں تک آواز نہیں گئی یا بجانے والا کچھ بدحواس ہے جو دھیان ہی نہیں دے رہا۔ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے جا کر دروازہ کھولا۔ اشر کھڑا تھا۔ خیریت؟ سجاد استجاب کا شکار ہوئے۔ السلام علیکم، آپ کو زحمت تو ہوگی مگر ظفر بھائی بلا رہے ہیں، آپ ہی کی چوٹ لگ گئی ہے۔ اس نے رٹوایا جانے والا سبق ایک سانس میں دہرایا۔ سجاد کے چہرے پر مسکراہٹ لہرائی۔ اچھا ٹھہرو، میں بیگ لے لوں، آؤ اندر، انہوں نے مرتے ہوئے کہا۔ بیگ کھول کر دیکھا، پیروں میں سلیپر تھی۔ تبدیل کرنے کا ارادہ کیا، پھر چھوڑ دیا۔ باہر آ کر فلیٹ بند کیا۔ آخری سیڑھی تک پہنچے تو سامنے ظفر صاحب کے گھر تک جا رہے ہوں چابی تھماتے ہوئے آگاہ کیا۔ ان کے دروازے پر پہنچ کر مجھے اشر پہلے ہی دوڑ گیا تھا۔ آ جائیے سجاد بھائی، ظفر کی آواز آئی۔ وہ پردہ ہٹا کر داخل ہوئے۔ یہ ڈرائنگ روم ہی کا دروازہ تھا۔ سامنے ہی صوفے پر وہ کندہ رو بیٹھی نظر آئی۔ برابر میں دوسری محترمہ کھڑی تھی۔ ظفر صوفے کے آگے ہی گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا۔ سب کے چہرے بدحواس سے ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے بیک سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ظفر کی سمت دیکھا۔ یہ تو آپ دیکھیے، ان محترمہ کے پیر میں کچھ ہوا ہے۔ اس نے بیٹھی ہوئی لڑکی کے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ سجاد بھی نیچے ہی بیٹھ گیا۔ ارے آپ یہ کرسی لے لیں، یہ پیر اوپر رکھ لیں گی۔ دوسری لڑکی کچھ گڑبڑا سی گئی۔ کوئی بات نہیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، دھیرے سے کہتے ہوئے نرمی سے اس کا پاؤں اونچا کیا جس پر کسی کس کا رومال باندھا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ بہت زیادہ تکلیف ہے؟ سجاد نے شکل دیکھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ آنسو میں دھلی شاداب مسکراہٹ سجاد کی نظر واپس پلٹنا بھول گئی۔ پیر اوپر رکھ کر رومال کھول دیا۔ گھبرائے نہیں، ابھی ٹھیک ہو جائے گی، سجاد نے خالص پروفیشنل انداز میں تسلی دی۔ وہ ایک دم ہنس پڑی، وہی آنسو منہ میں دھلی بھیگی آنسو ہنسی۔ پیر کافی سوج گیا تھا۔ سجاد نے ہلا جلا کر دیکھا، انگلیوں کو حرکت دی، اپنا ہاتھ پیر کے نیچے رکھ کر اسے سیدھا کیا۔ اوپر نیچے جنبش تھی، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ان کا مسل اسپریڈ ہو گیا ہے، دھیرے سے بتایا۔
थैंक गॉड, जफर ने इत्मीनान का सांस लिया। मोहतरमा ने तो डरा ही दिया था, मैं समझा हड्डी वड्डी टूट गई है। साथ ही सोफे पर हाथ ठीक करके थोड़ा सा ऊंचा हुआ और धप से इसके बराबर में बैठ गया। डराने की क्या बात है, तकलीफ जो इतनी शदीद हो रही है। बड़े मुतरन्नम आवाज़ थी। सजाद ने चौंक कर देखा, वह इधर ही मुतवज्जो थी। नज़र मिलते ही फौरन जफर की तरफ देखने लगी। हाँ, सूजन भी बढ़ गई है। जफर ने बिला फिर झिझक कर देखा। वो मसल स्प्रेड होने पर भी काफ़ी सूजन हो जाती है, हड्डी महफूज है। सजाद ने इत्मीनान दिलाया। आप इलास्टिक बैंडेज और ये प्लास्टर मंगवा ले, मैं बैंडेज कर देता हूँ। उन्होंने लिखने के लिए जेबों में पेन तलाश किया। बराबर में खड़ी हुई लड़की ने इनकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। शुक्रिया, सजाद ने लिखकर कागज़ जफर को दिया। अच्छा हुआ मसल ही स्प्रेड हुआ है, वरना अगर हड्डी टूट जाती तो आज ही मेरी अम्मी हजामत बना देती। वो दोबारा अंदर आते हुए बोला, मेडिसिन के लिए गालबन शेर ही को दौड़ाया था। असल में ये घबरा ज़्यादा गई हैं। सजाद मुस्कुराई। घबराने की तो बात है, एक तो एकदम से इतनी शदीद तकलीफ हुई और फिर पैर इतनी जल्दी सूज भी गया। वो कुछ पेशेमान से अंदाज में धीरे से बोली, आप सूजन से डर गई, पैर मुड़ा होगा और आपने फौरन सीधा रखने की कोशिश की होगी, इसलिए तकलीफ ज़्यादा महसूस हुई। ये अच्छा हुआ कि रुमाल बांध लिया। वो इसके मुकाबल ही खड़े थे। अरे सजाद भाई बैठिए आप। जफर को ध्यान आया, जी मैं ज़रा बैंडेज कर दूँ। अशर वापस आ गया था, इन्हें ज़रा गर्म करना पड़ा। अपने बैग में से 2 स्टील के छुरी टाइप के औजार निकाले। लाइए मैं कर दूँ। दूसरी लड़की आगे बढ़ी। सिर्फ आगे से थोड़ा सा गर्म करना, ज़्यादा मत कर दीजिएगा। सजाद औजार देते हुए धीमे से मुस्कुराए। हाँ ज़रा ध्यान से, कहीं मामला और गर्म ना हो जाए, सफ़र ने शरारत से कहा। वो 2 मिनट के अंदर लौट आई। सजाद ने आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ प्लास्टर पैर पर फैलाना शुरू कर दिया। कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। उन्होंने महसूस किया, आपका पैर मुड़ा है या कहीं से गिर पड़ी है। सजाद ने लड़की की शक्ल देखा। तकलीफ की वजह से उसने निचला होंठ दांतों में दबा लिया था। अरे हाई जंप का मुजाहरा फरमाया मुहतरमा ने। जफर जोर से हंसा। वो मजीद शर्मिंदा हो गई। क्या मतलब? सजाद हैरान हुए। मतलब ये कुछ तस्वीरें हैं, मैं इन्हें नहीं देना चाहता था। इन पर हमारी जंग हुई। पहले तो उन्होंने मुझसे हर्डल रेस का मुकाबला किया। जब मैंने देखा कि घड़ी आ पहुंची तो वो लफाफा वार्डरोब के ऊपर उछाल दिया। आप ऊपर चढ़कर उतारने की कोशिश फरमाती हैं, मैं मना कर रहा था। ये मानने के मूड में नहीं थी। सारी धमकियां और ड्रावे बेकार साबित हो रहे थे। मुझे अंदाजा हुआ मेरी मेहनत बस ज़ाया हुआ चाहती है। मैंने आखिरी हरबे के तौर पर नारा लगाया। अम्मी आई, हरबा का म्याब रहा जनाब ने, आओ देखा ना ताऊं। झट अर्श से फर्श पर आने की कोशिश क्यों, नतीजा आपके सामने है। जफर ने मस्खरेपन से ड्रामाई अंदाज में हंस हंसकर तफसील बताई। शर्म तो आती नहीं है। इसने खुफगी से देखा। अच्छा तो ये आपकी शरारत है। सजाद भी हंस पड़े। मैं तो सोचा था कि पैर मुड़ने की सूरत में तो इतनी सूजन नहीं होनी चाहिए, ये कूदना ही कुछ बेधब पड़ा है। असल में वो बैंडेज मुकम्मल करके खड़े हुए। अच्छा जनाब, फिर मुझे इजाज़त। अपना सामान समेट कर बेड करते बैग उठा लिया। कहाँ? जफर ने बैग हाथ से ले लिया। अभी कहाँ मिल सकती है आपको इजाज़त भाई? समीना कहाँ रह गई तुम्हारी चाय? वहाँ से हाँक लगाई। अरे नहीं, चाय की क्या ज़रूरत है? आपको ना हो, मुझे तो इस वक्त सख्त ज़रूरत है और जाहिर है कि आप मेरा साथ देंगे। ज़फ़र के सरार में खलूस था। आप वैसे तो हमारे घर आते नहीं हैं, अब इस बहाने आए हैं तो हम चाय पिलाए बगैर तो जाने नहीं देंगे। इस्कंदर ने पहले बार बराह रास्त मुखातिब किया और वो इनकार ना कर सके। अच्छा तो ये सज़ा है या फिर जुर्माना? सदात खुश दिली से मुस्कुराई। जो भी समझ लें। वो हंस थी। मैं हाथ दूंगा। हाँ, अल्लाह हौला वला कुव्वता, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अपने बैंडेज किया। आइए। ज़फ़र कुछ नादिम हुआ। इनका वॉश बेसिन बावर्ची खाने के साथ ही था। समीना, जिस घर जाओगी कबाड़ा ही करोगी। 1.5 घंटा हो गया है, तुम्हारे चाय नहीं बनी अभी तक। ज़फ़र ने किचन की चौखट पर दोनों हाथ लगाकर अंदर मुंह डालते हुए इसे ताड़ा। सजाद ने खिड़की से अंदर देखा। ज़फ़र का मुक्का दिखा रही थी। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छा तो ये समीना है, काश इसका नाम भी मालूम हो सकता। अपनी सोच पर वो खुद ही शर्मिंदा हो गए। बुरी बात है सजाद साहब, आप क्यों खामख्वाह इतने इंटरेस्टेड हो रहे हैं? अगर ज़फ़र को इल्म हो जाएगा तो। तौलिए से हाथ खुश करते हुए नजर डाली। वो समीना ही से उलझ रहा था। आप इस कमरे में और पीछे ही चाय भी आ गई। इतनी देर में सिर्फ चाय बनी है। कहूँगा अम्मी से इसका कहीं ठिकाना करें। अब ये इस घर में नहीं चल सकती। काम ना काज की, दुश्मन अनाज की। ज़फ़र ने बिल्कुल बड़ी बूढ़ियों वाले अंदाज में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अच्छा चुप रहिए बड़ी आपा, आपका नहीं खाते हम। वो बुरी तरह चिढ़ गई। सजाद को फिर अपना घर याद आ गया। सारी दुनिया में बहन भाइयों का ये रिश्ता एक ही जैसा है, एक ही तरह का होता है शायद। उन्होंने गहरा सांस लिया। चाय के दौरान भी दोनों ने नोक झोंक होती रही। क्या है ज़फ़र, तुम समीना को बहुत तंग करने लगे हो? खामोश रहो। आखिर इस बेचारी को दखल अंदाजी करना पड़ी। अच्छा बाबा, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। यही तो है, बस एक लाडली चाहिए आपकी। ज़फ़र हंसकर खामोश हो गया। हल्की फुल्की खुशगवार बातों में अच्छा वक्त गुजर गया। सजाद इनके आपस के ताल्लुकात को समझ ही नहीं सके। ये ज़रूर महसूस किया कि वो सब एक दूसरे से बहुत बेतकल्लुफ़ है और इस खंदा रूका सब ही अदब या एहतराम करते हैं। ज़फ़र के बोलने का अंदाज़ सजाद के लिए बहुत ज़्यादा मानूस था, ख़ास तौर पर राहत से। इसके अंदाज़ पर हर बार यूँ महसूस करते जैसे कुछ याद आते आते रह गया है। इन्हें आए काफ़ी देर हो चुकी थी। जाने के लिए उठ खड़े हुए। बेहतर होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। हरकत करने से तकलीफ बढ़ जाने का अंदेशा है। इससे हदायत की। सूजन तो सुबह तक कम हो जाएगी ना।
لڑکی کی پریشانی ابھی تک برقرار تھی. جی ہاں، ہو تو جانی چاہیے. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو صبح ہسپتال آ جائیں، آرتھوپیڈک سرجن چیک کر لیں گے. سجاد نے بغور شکل دیکھی. جی میرا یہ مطلب نہیں، ایسی پوچھ رہی تھی. وہ جھیم سی گئی. میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کو اتنی زیادہ تکلیف محسوس ہو یا پھر سوجن مزید بڑھ جائے تو بہتر یہ ہوگا کہ اسپیشلسٹ کو دکھا لیں. 2 لمحے کو رک کر آپ نام بتا دیں، میں تعارف کروا دوں گا. زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. آخر دل کی بات زبان تک آ ہی گئی. وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی. ارے چھوڑیے سجاد بھائی، زیادہ خطرناک تو نہیں ہے چوٹ، ٹھیک ہو جائے گی. خواہاں کو آپ کو مزید زحمت ہوگی. ظفر بولا. مجھے کیا زحمت ہوگی؟ تو ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ مریض کو مطمئن کرے. اچھا ایسا کریں، میں آپ کو روکا دے دیتا ہوں، اور وہ میرے استاد رہ چکے ہیں اور میں اتنا زیادہ نالائق شاگرد بھی نہیں تھا. وہ مسکرائے. نام؟ سوالیہ نظروں سے دیکھا. ایک اور کوشش. راحت. دھیرے سے جواب ملا. واقعی تمہیں تو دیکھ کر ہی راحت کا احساس ہوتا ہے. قلم روانی سے چلتا رہا. آخر میں دستخط کر کے پیڈ سے الگ کیا اور اس کی طرف بڑھا دیا. شکریہ. وہ تھامتے ہوئے دھیمے سے مسکرائی. اچھا بھائی، خدا حافظ. دروازے کے قریب پہنچ کر مڑے. آپ سونے سے قبل ایک گلاس گرم دودھ یا کافی پی لیں. راحت انہیں ہی دیکھ رہی تھی. آہستہ سے سر ہلا دیا. ظفر نے خوبصورت رو پہلی پلیٹ آگے کی. یہ کیا ہے؟ وہ ٹھٹکے. فیس. ظفر نے اطلاع دی. اول تو میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ فیس لے سکوں. یا ڈاکٹر کی حیثیت سے تو نہیں آیا. وہ سنجیدہ ہو گئے. اگر آپ نے محض ڈاکٹر کی حیثیت سے بلایا تھا تو دوسری بات ہے. سجاد بھائی، آپ ڈاکٹر تو ہیں اور اصول تو اصول ہوتے ہیں. ظفر نے قائل کرنا چاہا. جی ہاں، اصول تو اصول ہوتے ہیں. میں بہرحال ڈاکٹر ہوں، لیکن ڈاکٹرز کسی کے ہاں یوں بے تکلف نہیں ہوتے، اتنی دیر تک بیٹھا نہیں کرتے. ارے آپ برا مان گئے. چلیے غلطی ہو گئی، سوری. پیچھے سے راحت کی آواز آئی. لہجے میں ملائمت تھی. وہ چپ سے ہوئے. نہیں برا تو خیر کیا مانا، لیکن انسلٹ میں ضرور شمار ہو سکتا ہے. بڑی حد تک سر لہجے میں زدگی بھی تھی. ارے سوری سجاد بھائی، اگر آپ نے ایسا محسوس کیا، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا. ظفر واقعی شرمندہ ہو گیا. نیور مائنڈ، آئندہ خیال رکھیے گا. وہ ہنس دی. آپ برا مان کر تو نہیں جا رہے؟ راحت کو لہجہ مشکوک سا تھا. ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے مسکراتے ہوئے خوشگوار انداز میں اس کی طرف دیکھا. اچھا خدا حافظ. ظفر کے شانے پر تھپکی دے کر باہر آگے. وہ بھی ساتھ ہی سیڑھیوں تک آیا. ابھی تک معذرت خواہ تھا. سجاد نے محسوس کیا راحت کی ہستی پورے گھر پر کوئی چھائی ہوئی سیکھ تھی. گھر میں داخل ہوتے ہی عبدالکریم کی پریشان شکل نظر آئی. اسے بچپن ہی سے سجاد سے خاص قسم کا لگاؤ تھا اور سجاد کا رویہ بھی کبھی اس کے ساتھ ملازمین والا نہیں رہا. تمہیں کیا ہوا؟ یہ شکل بابارہ کیوں بج رہے ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر ہنسے. بھیا میں دوبارہ چائے پھینک چکا ہوں، اس سے بہتر کسی کے لیے پانی ابال دوں. ہاں، خاصی دیر لگا دی میں نے، مگر چائے تو پی آیا ہوں. آپ پی آئے؟ آواز میں مایوسی تھی. چلو اچھا تم بھی بنا لو، میں ایک بار پھر پی لوں گا. ٹھیک ہے، خوش دلی سے کہتے ہوئے دراز سے ٹیبلٹس کا پیڈ نکالا. ہاں سنو، ایک کام کرو، یہ سامنے والی منزل پر جو ظفر صاحب رہتے ہیں نا، ان کے ہاتھ دے آؤ اور کہنا کہ یہ دودھ یا کافی کے ساتھ لے لیں، تکلیف کم ہو جائے گی. کیا ان کے ہاں کوئی بیمار ہے بھیا؟ نہیں بھائی، ان کی بہن کے چوٹ لگی ہے اور جلدی واپس آنا، جہاں جاتے ہو وہیں کے ہو جاتے ہو. بات پوری ہوتے ہوئے عبدالکریم دروازے تک پہنچ گیا. نہیں بھیا، بس یوں گیا اور یوں آیا 1 منٹ میں. سجاد نے دونوں ہاتھ اونچے کرتے ہوئے پورا جسم تان کر انگڑائی سے لی اور اسی طرح مسحری پر چت گر گئے. ظفر کی حرکات و سکنات یاد نہیں آ رہا تھا اس سے پہلے کہاں دیکھا ہے، حالانکہ یقین تھا بڑی قریب سے دیکھا ہے. پھر ذہن میں راحت کا سراپا جگمگایا. وہ ابتدائی سے مخلوط اداروں میں تعلیم حاصل کر چکے تھے. سینکڑوں لڑکیاں نظر سے گزری اور پھر وہ اپنی وجاہت، شائستگی اور ستھری عادتوں ہی کو بنا پر لڑکیوں میں بے حد مقبول بھی رہے. ان کی شخصیت حقیقت میں بڑی متاثر کن تھی. ایک عجیب کی جاذبیت جو ہر ملنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی. لوگ متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے، لیکن کبھی کسی لڑکی نے انہیں اس طرح متاثر نہیں کیا. دوران تعلیم ہاسٹل میں رہنے کے باوجود کچھ اس طرح وقت گزرا کے اساتذہ تک مثالیں دیا کرتے. یہ بھی نہیں کہ ساری دلچسپیوں کا مرکز صرف تعلیم ہو اور کتابیں ہی رہی ہوں. غیر نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. 2 مرتبہ بلا مقابلہ سوشل سیکرٹری منتخب کیے گئے. بقول لوگوں کے پبلک ریلیشننگ زبردست ہے، بس خرابی یہ تو قطعی غیر سیاسی اور خشک بنتا ہے. یہ حقیقت بھی تھی. اگر چاہتے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے. کسی قسم کی روک ٹوک یا ڈر خوف کا تو سوال ہی نہیں تھا. یا کچھ مار کے سر کر سکتے تھے، مگر ان کی تربیت کچھ اس نہج پر ہوئی کہ ذاتی طبیعت اس معاملے میں کچھ متنفر سی ہو گئی. لڑکیاں ان سے بات کرنا فخر سمجھتی اور وہ بھی مکمل احترام دیتے، سب سے ہنستے بولتے. بارہا کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر کہکے بھی لگائے، مگر ایک حد قائم تھی. نہ تو خود کبھی اس حد سے آگے بڑھے اور نہ دوسروں کو توڑنے کی جرت کر پائے. لڑکیاں ان سے بلا جھجک گفتگو کرتی ہیں، بلکہ ان کی عمومی تاثر پر تبصرہ یہی کرتی ہیں کہ خاصا بے ضرر بندہ ہے. نہ تو خود ملوث ہونا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی دوسروں کے اسکینڈلز پر یا معاملات پر دلچسپی لیتے ہیں. لوگ خشک پتھر اور بے آبو گیا چٹان اور نہ جانے کیا کیا خواب دیا کرتے. اپنے زمانے میں کالج کے ہیرو مانے جاتے وہ تمام لڑکیاں جنہوں نے ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی. بے تکلف ہونا چاہا، ان کی محتاط روش سے سخت نالا رہے.
اصل سے دوستی کی بنیاد بھی یہی تھی کہ وہ ان معاملات میں ان کا ہم خیال تھا، لیکن اس کی ایک عادت سب سے بری تھی جو شہزاد کسی بھی طرح نہیں چھڑا سکے کہ وہ دوسروں کی اسکینڈلز میں بے تحاشا دلچسپی لیتا، اور جب بھی سجاد نے ٹوکا بے حد چڑھ کر جواب دیتا، پھنسو کے کسی دن بری طرح کہ یہ ساری شرافت ہوا ہو جائے گی، تم نے کتنوں کے دل توڑے ہیں، مظلوموں کی آہیں بیکار تو نہیں جاتی؟ یا پھر بڑی حسرت سے دونوں ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتا، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ راحت کے سراپے کے ساتھ ہی سجاد کو اسد کی یہ بات یاد آئی، لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ کھل گئی۔ مجھے اس لڑکی میں دلچسپی ہے، صرف اس حد تک کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، اور بس۔ خود کو اطمینان دلایا، یار کل کی میٹنگ میں سلمہ آصف علی کا کیس بھی تو ڈسکس ہوا ہوگا؟ اسد نے کھڑکی کے برابر والی میز پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہوا تھا۔ سجاد کوئی فائل مکمل کر رہے تھے۔ میں نے کل اس کے شوہر اور دوسرے فیملی ممبرز کو دیکھا تھا ویٹنگ روم میں جب چیک اپ کے لیے گیا تھا۔ تقریباً 2 بجے کچھ پروگریس شو کی تو ہیں اس نے۔ کیوں؟ کافی؟ سجاد نے فائل بند کر کے قلم میز پر ڈالتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ یار اسد، میں سوچتا ہوں یہ لڑکیوں کی قوم اتنی بے وقوف کیوں ہوتی ہے؟ کیوں؟ خیریت؟ اسد چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ہاں بھائی، وہی سلمہ کا کیس۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ قصوروار کسے سمجھا جائے۔ چکر کیا ہے؟ اس کے شوہر کی پرسنالٹی ایسے تو نہیں معلوم ہوتی جسے ناپسندیدہ کہا جا سکے۔ مسئلہ شوہر کی پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہونے کا نہیں ہے۔ سجاد نے دونوں ہاتھ گود میں گرا لیے، اور میری نظر میں تو وہ بیچارہ کچھ زیادہ ہی مظلوم ہے کہ بغیر کسی جرم یا وجہ کے اتنی بڑی سزا بھگت رہا ہے۔ پھر وہی تو کہہ رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا مجرم کسے گردانا جائے۔ بعض اوقات خاندانی رسومات اور رشتے بھی مصیبت بن جاتے ہیں۔ اچھا اب تم افسوس کر چکے، اچھی تم اور تمہید ختم ہو جائے تو پھر مجھے تفصیل بتا دینا۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر سجاد کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آ گئی۔ اسد کھڑکی پر جھک کر وارڈ بوائے کو چائے کے لیے ہدایت دینے لگا۔ کیس ہسٹری میں بیک گراؤنڈ دیا ہے تم نے؟ وہ پھر سجاد کی طرف مڑا۔ نہیں، وہ لوگ تو ڈسکس کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر متین نے اس کے شوہر آصف کو مدعو کیا تھا، وہ خاصا کوپریٹیو ہے۔ بعد میں میرے ساتھ جو میٹنگز ہوئی تفصیلات کا علم ان سے ہوا۔ اچھا کیا بتایا اس نے؟ شادی آصف کی اپنی خواہش پر ہوئی ہے، ان کے خیال میں دوسری طرف بھی ناپسندگی تو نہیں کی تھی؟ پھر کیا چکر ہے؟ میرا خیال ہے کہ لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ آصف ماموں زاد ہے سلمہ کا۔ بات بیانی کچھ یوں ہے کہ سلمہ بچپن سے ایک اور جگہ منسوب تھی اور یہ نسبتاً تقریباً 20 برس قائم رہنے کے بعد اچانک ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ بلا وجہ آصف کا کہنا ہے کہ اصل میں باقاعدہ کوئی رشتے کی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ بہت بچپن میں کبھی سلمہ کے والد سے دوران گفتگو چچا نے کسی وقت خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بھائی جان آپ کو یہ بیٹی تو میں لوں گا۔ انہوں نے بھی ہنسی میں کہہ دیا تھا کہ تمہاری ہی ہے، ابھی لے لو۔ مذاق کی باتیں زیادہ اہمیت بھی نہیں دی گئی تھی۔ اکثر خاندانوں میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہی ہیں، لیکن پھر یہ ہوا کہ چچا کا رویہ سلمہ کے ساتھ غیر معمولی ہو گیا۔ وقتاً فوقتاً تحفے تحائف دیتے رہے۔ عید اور دوسرے تہواروں پر بھی وہ اس کو خاص اہمیت دیتے، بالکل اپنے بچوں کی طرح جی سکتے، چونکہ چچا کی فیملی کو بے تکلف آنا جانا تھا، کوئی زیادہ خیال نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ معظم چچا کے صاحبزادے خاصے ریزرو، روڈ اور سوبر ہیں۔ انہوں نے خود کو بھی کسی قسم کا اظہار نہیں کیا۔ جس سال ان کی تعلیم مکمل ہوئی، سلمہ انٹر میں تھی، انہوں نے فوراً ہی باہر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ باقاعدہ منگنی کی رسم کے لیے اصرار کیا گیا، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے کہ فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اور میں کسی قسم کی پابندی نہیں کرنا چاہتا۔ انہیں احساس دلایا کہ یہ بات تو بچپن سے طے ہے۔ اس وقت یہ بات کھل کر سامنے ہے کہ ان کی نظر میں بچپن کی باتیں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ خاندان میں کافی دنوں چرچا رہا، پھر اسے بھی ان کی وقتی جذباتیت کا ابال سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ سلمہ خاصی ڈسٹرب رہنے لگی۔ موسم کے جانے کے بعد وہ چپ چپ سی ہو گئی تھی، مگر لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں سلمہ سے کافی قریب رہا ہوں، ہم دونوں کے درمیان بڑی بے حد تک بے تکلفی بھی تھی، شاید اس لیے کہ میں نے یہ بات محسوس بھی کی، حالانکہ وہ ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتی۔ گریجویشن کے بعد ان کے والد نے بھائی پر زور دینا شروع کیا۔ وہ کوئی واضح جواب چاہتے تھے معظم سے، پھر استفسار اور اصرار کیا گیا۔ اس پر انہوں نے صاف صاف لکھ دیا، میری اور سلمہ کے درمیان ذہنی ہمانگی مکمل نہیں ہے اور میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکے گی، میں اس رشتے کے لیے قطعی تیار نہیں ہوں۔ بات ختم ہوگی بغیر اہمیت دیے۔ یہی کہا گیا کہ چچا نے ایسی سرسری خیال ظاہر کیا تھا، کوئی بات پکی نہیں تھی، یہ باقاعدہ کوئی نسبت تو نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ بات واضح ہوگی کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو کافی جگہوں سے سلمہ کو پرپوز کیا گیا۔ اسی دوران امی نے میرے سامنے خواہش کا اظہار کیا، وہ میرے لیے سلمہ کو پرپوز کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے قدرتی طور پر خوشی ہوئی، میری دلی خواہش غیر متوقع طور پر امی کی زبان پر آئی، میری پسندیدہ ہستی مجھے حاصل ہو جائے گی۔ ابھی پھپھی جان نے کوئی واضح جواب نہیں دیا تھا کہ اچانک اطلاع ملی کہ معظم پاکستان آ رہے ہیں شادی کی غرض سے۔ بالکل نارمل انداز میں استقبال کیا گیا۔ وہاں ان کی کسی فیملی سے ملاقات ہوئی تھی جہاں وہ رشتے کے خواہش مند تھے۔ یہاں پہنچتے ہیں کہ نسبت ہوئی اور 1 ماہ کے اندر سر شادی۔ بظاہر تو سلمہ کی طرف سے بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی رد عمل نظر آ رہا تھا۔ وہ تمام مصروفیات اور تقریبات میں پیش رہی۔ ہاں یہ ضرور ہے، بعض دفعہ چچا اور چاچی جان نے بھی بے ساختہ اس کے سامنے اظہار کیا کہ ہماری خواہش تھی سلمہ کو دلہن بنا کے لاتے، چلو جیسے خدا کی مرضی، بچوں کی خوشی، انہیں واقعی ملال تھا۔
انہیں واقعی ملال تھا۔ معظم شادی کے 15-20 روز بعد ہی واپس چلے گئے، ان کے سسرال تو پہلے ہی سے وہیں تھی۔ وہ لوگ شادی کی غرض سے ہی پاکستان آئے تھے۔ جانے کے 1.5-2 ہفتے بعد پہلی مرتبہ سلمیٰ کو سر درد کی شکایت ہوئی، عجیب قسم کی تکلیف، ہاتھ پیر یا بالکل سر درد اور مستقل دورے پڑنے لگے۔ ڈاکٹر کو دکھایا گیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مہینے میں 1-2 اٹیک ضرور ہوتے، پھر یہی اٹیک جلدی جلدی ہونے لگے، بعض دفعہ ہفتے میں 2-2 مرتبہ، پھر کئی دن بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ تب ڈاکٹر متین سے وقت دیا گیا۔ انہوں نے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہی سلمیٰ کے والدین یعنی پھپھی اور پھپھا جان کو مشورہ دیا کہ آپ ان کی شادی کر دیں۔ میرے والدین کے بے پناہ اصرار پر پروپوزل منظور کیا گیا۔ پھپھی جان کے علم میں بھی یہ بات آ گئی تھی کہ میری خواہش بھی شامل ہے۔ پھپھا جان بھی بھتیجے کی حرکت پر پشیمان تھے۔ منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اس کے بعد سلمیٰ خاصی پرسکون ہو گئی۔ دوروں میں بتدریج کمی آتی گئی۔ جب شادی کی تاریخ طے کی گئی تو تقریباً 6 ماہ سے بالکل نارمل تھی۔ تیاری بھی پوری دلچسپی کے ساتھ کرتی رہی۔ ہر چند کے بعد میرا اب ویسے بے تکلف آنا جانا نہیں رہتا تھا۔ سلمیٰ نے تو سامنے آنا بالکل چھوڑ دیا تھا، لیکن شاپنگ وغیرہ کے سلسلے میں مجھے اکثر اطلاعات ملتی رہتی ہیں اور پھر کہیں کئی باتوں کا جواب تو لازمی ہوتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کہیں اتنی شدید گرا بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے روز شکل دیکھ کر مجھے کچھ اندازہ تو ہوا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، یہ ایک نیچرل بات تھی، لیکن اس طرح طبیعت کی خرابی یا ذہنی اختلال کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ہے مکمل بیک گراؤنڈ۔ سجاد کا موش ہوئے، اسد کی محویت بھی ٹوٹ گئی۔ تو یہ پہلے بھی سر کی مریضہ رہ چکی ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ سجاد نے شکل دیکھی۔ ہاں، مگر یہ تفصیلات سر کے علم میں اب آئی ہے۔ آصفی کے توسط وہ لوگ تو ابھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مگر یار، یہ تم سے بے تکلفی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آصف کا خیال ہے کہ میرے سراپے اور انداز میں کہیں کہیں معظم کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ اوئے ہوئے، اسد نے سیٹی بجائی۔ اور تم کہہ رہی ہو لڑکیوں کی قوم بیوقوف ہوتی ہے؟ ذرا سوچو، تم نے 20-22 برس ایک لڑکی کو خواب دکھائے، سوچوں کا ایک محور دیا، تصویر کا ایک جہان آباد کرایا، پھر بلا جواز وہ سب کچھ چھین لیا۔ بھلا ذہن کیسے تسلیم کرے؟ کیوں کہ دستبردار ہو جائے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس معاملے میں لڑکیاں جذباتی اور احساس کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ وہ واقعی قابل رحم ہے۔ اس نے اپنے سوال جذبے ایک شخص کی امانت بنا کر پرورش کی تھی تو وہ موجودہ صورتحال کو کیسے قبول کر لیتی؟ لاشعور سی بالآخر شعور کو شکست دے دیتی۔ اس کے سنجیدہ سے پرملال لہجے پر سجاد نے چونک کر دیکھا۔ تو تم بھی جذبوں کی یہ نزاکتیں محسوس کر سکتے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا لہجہ کچھ طنزیہ سا ہو گیا، لیکن اسد کے چہرے پر غم آلود سی نرمی پھیل دیکھ کر نادم ہو گئے۔ سجاد نے سلمیٰ کا کیس بڑی کامیابی سے ڈیل کیا۔ اس کامیابی میں آصف کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ اس سے حقیقتاً سلمیٰ سے واہلانہ لگاؤ تھا۔ سجاد سے بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ گھنٹوں سلمیٰ کے پاس بیٹھتے اور آصف بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیتا۔ رفتہ رفتہ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتی رہی اور سجاد کے ساتھ رویے میں تبدیلی آتی گئی۔ 13 ہفتوں بعد جب اسے اسپتال سے ریلیز دیا گیا، وہ ذہنی طور پر مکمل صحتیاب ہو چکی تھی اور آصف سجاد کے بےحد ممنون اور مداح ہو چکے تھے۔ ان کے درمیان دوستی کی فضا اب بھی برقرار تھی۔ سجاد کے ہاؤس جاب مکمل ہوئی۔ بہترین ریکارڈ اور ڈاکٹر متین کی کوششوں سے ان کی ملازمت مستقل کر دی گئی۔ ان ہی کے ایونٹ میں RMO کی حیثیت سے تقرر ہوا اور اب وہ انہیں مستقل اور باقاعدہ اسسٹ کر رہے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے کا پختہ ارادہ بس دستور قائم تھا، لیکن اچھی طرح علم تھا کہ امی بغیر شادی کے جانے نہیں دیں گی، اور اب وہ ان کے سامنے اڑ بھی نہیں سکتا تھا کہ 2 بیٹیوں کو رخصت کر کے اب وہ بہو کی ضرورت بجا طور پر محسوس کرتی تھی۔ سجاد کا اندازہ تھا کہ اس سب میں کم سے کم 1-1.5 سال ضرور لگ جائے گا۔ اس خیال سے ملازمت اختیار کر لی جاتی۔ اب اپنے گھر اطلاع دی، خود بھی 1-2 روز کے لیے جانا چاہ رہے تھے، لیکن امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہیں ٹیلی فون پر اور خط پڑھ کر ان لوگوں کی مسرتوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔ والدین کے اکلوتے بیٹے، 4 بہنوں کے لاڈلے بھائی، سب کی تمناؤں کا واحد مرکز، گھر میں سب سے بڑے بھی جسے صرف محبتیں دکھی تھی، چاہتوں سے آشنا ہوئے، اور یہی ان کا سب سے زبردست مسئلہ تھا۔ ذرا سے تکلیف، معمولی سے پریشانی ان سب کی پریشانیوں کا سبب بن جاتی۔ انہیں خود بھی ہر دم یہی خیال رہتا کہ کس بات سے گھر والوں کو تکلیف نہ ہو، کوئی حرکت توقع کے خلاف نہ ہو۔ ان کے مضبوط کردار کی بڑی وجہ یہی تھی کہ اب زندگی یہ ایک ڈگر پر چل نکلی تھی۔ معمولی کے مطابق یکساں رفتار سے دن ایک دوسرے کا تعاقب کر رہے تھے۔ کہاں ہو یار سجاد، کدھر غائب ہو؟ اسد نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پنچم دھاڑ مچا دی۔ کیا قیامت ہے؟ ملک عدم نہیں سدھارا؟ بیٹھو تم، تھوڑی دیر آتا ہوں۔ سجاد نے واش روم سے جواب دیا، تولیے سے سر رگڑتے، بال خوش کرتے جیسے ہی کمرے میں داخل قدم رکھا، اسد کی بلند آواز نے گویا استقبال کیا۔ آج پکڑی گئی حضور کی چوری؟ کیا مطلب؟ تولیہ گردن میں چھوڑتے ہوئے حیران ہو گئے۔ مطلب یہ کہ آپ سامنے کی پہلی منزل کے فلیٹ میں دلچسپی لیتے ہیں؟ کیا حماقت ہے؟ وہ کلا گئے جیسے واقعی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ حماقت نہیں، اسے بصیرت کہتے ہیں، بلکہ معاملہ نہیں سمجھے جناب۔ اسد بہت آرام سے ان کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ کیا فضول بولے جا رہے ہو؟ ٹائیں تمہارے پاس اور کوئی کام ہے کیا یا نہیں ہے؟ حسب معمول چڑچڑے پن میں پناہ لینے کی کوشش کی۔
جی اب تو ٹائیں ٹائیں ہی نظر آئے گی نا تمہیں. اچھا کہو کہ تم سامنے والے فلیٹ میں دلچسپی نہیں لیتے. اسد اٹھ کر بیٹھ گیا. جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. خود پر قابو پایا. جی ہاں مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. اسد نے سر ہلایا. اور آپ کی بوکھلاہٹ اور سخت چہرہ اس غلط فہمی کا ثبوت ہے. من خوب می شناسم پیرانے پارسا, میں خوب پہچانتا ہوں ان پارسائی کا دعویٰ کرنے والے بزرگوں کو. بے وقوف ہیں آپ. سجاد جھیم گیا. سر تسلیم خم ہے, سبھی کچھ ہوں, مگر یہ تو فرمائیے یہاں اس ڈریسنگ ٹیبل کا مقصد کیوں کیا؟ یہ یہاں رکھنی ممنوع ہے. انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل سے کنگا اٹھایا. جی نہیں کتی نہیں. ہاں مگر اس زاویے سے رکھنی ممنوع ہے کہ اس میں صرف ایک ہی مخصوص بالکونی نظر آئے اور اس بالکونی میں کچھ پری روح اور ماہ رخوں کے چہرے نظر آئیں. عجیب احمق ہو تم بھی. سجاد ہنس دیے. اچھا جی ہم سے اڑنے کی کوشش فرما رہے ہیں. اڑتی چڑیاں کے پر گرنے والوں میں سے ہیں محترم. ویسے اس فلیٹ میں رہتا کون ہے؟ اسد نے دروازے میں کھڑے ہو کر ادھر دیکھا. ظفر. ظفر؟ یہ ظفر کا فلیٹ ہے؟ وہ ایک دم اس کی طرف گھوم گیا. اور یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں؟ ظاہری بات ہے اس کی میں نے, اور لوگ بھی ہوں گے. تمہاری بات کی کوئی حد تک تو کیا ویسے میرا مطلب ہے دوسری بہن بھائی. ہاں 2 چھوٹے بہن بھائی اور ہیں. سجاد نے وارڈروب کھولی. ان تینوں کے علاوہ بھی؟ ہاں. سجاد کے جواب مختصر ہی تھے. پوری معلومات ہیں پھر تو. اسد بڑبڑایا. مگر کمال ہے, اس پورے محلے میں آپ کو ظفر ہی ملے تھے دوستی کے لیے. ایک وہی تو معقول انسان ہے پورے محلے میں. سجاد نے دراز سے رومال نکالا. اور اس کو فیملی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اس کی فیملی کے بارے میں؟ وہ پیچھا چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں تھا. کافی اچھے لوگ ہیں, مہذب اور شائستہ. سجاد کے لہجے میں بس دستور پہ پروائی تھی. ہوں تو آپ نے ظفر کا انتخاب کیوں کیا؟ روز ملنے کے لیے؟ جان کو آ جاتے ہو تم بھی. اس نے خود میری طرح دوستی کا ہاتھ بڑھایا. مجھے بھی وہ لڑکا برا نہیں لگا. دوستی ہو گئی. اور کیا ہاتھی گھوڑے لگتے ہیں دوستی ہونے میں. اچھا اس کی بہنوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کسی کو پسند کرنا یا سراہنا بری بات تو نہیں ہے, اچھے لوگ ہیں. سجاد موزے چڑھانے کے بعد اب آرام سے جوتوں کے لیس باندھ رہا تھا. اس سرسری لہجے میں بولے. وہ مارا بس یہی تو میں کہلوانا چاہتا تھا. یعنی دلچسپی بہرحال ہے. اسد نے کہکا لگایا. اچھا بس اٹھو, تم سے کون جیت سکتا ہے. مانتے ہو استاد 100 دفعہ. گلے ملے پانی میں. بس اب اٹھو. سجاد جانتے تھے کہ اگر وہ ضد کرنے پر آ گیا تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا. رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے سجاد کو بار بار اسد کی باتوں کا دھیان آتا رہا. تو کیا میں واقعی راحت میں دلچسپی لے رہا ہوں کہ اس گھر پر میری توجہ کا سبب راحت ہی تو نہیں ہے؟ اور اس سوال کے جواب میں ان پر انکشاف ہوا کہ اصل حقیقت یہی ہے. انہوں نے بالکل غیر ارادی غیر شعوری طور پر راحت کو پسند کیا تھا. وہ سیدھا سادہ پروکار سراپا بولنے کا بے حد شائستہ انداز جو ہر ایک کو متاثر کر سکتا ہے. انہیں تو سادگی ہمیشہ ہی متاثر کرتی رہی ہے. ان کی نظر میں لڑکیوں کا اصل روپ یہی ہے. ان کی اپنی بہنیں باوجود اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بے حد سادہ مزاج تھیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بار کوئٹہ جانے پر امی سے بات کریں گے. یقین تھا امی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ویسے بھی وہ سب ان کی خوشی میں خوش تھے. مرضی کے خلاف کبھی کوئی کام ہوا ہی نہیں. ان کی پسند سب کی پسند تھی. ان کے واسطے سے تو انہیں ایک جہاں عزیز تھا. وہ خود بھی مطمئن تھے کہ ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی جو ان کی مجبوری یا پشیمانی اور گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی. راحت سے بھی بہت کم ملاقاتیں رہیں. ہر چند کے وہ کافی بے تکلف ہو جانے والوں میں سے تھی, مگر انداز و طوار میں ایک قسم کی روک تھی جو مخاطب کو ہر وقت مروب رکھتی. اور سجاد کو یہی چیز سب سے زیادہ پسند آئی. ہنستے مسکراتے بے تحاشا شائستہ لہجے میں ہر قسم کی باتیں کرتی, مگر دوسرے سے بے تکلف ہونے کی جرت نہیں کر پاتے. سجاد اکثر آئینے میں اس آتے جاتے کام نپٹاتے باتیں کرتے دیکھا کرتے. دیر تک جانے کی وجہ سے صبح دماغ بوجھل سا رہا. اسپتال میں بھی دل نہیں لگا. دوپہر تک اچھی خاصی اکتاہٹ کا شکار ہو گئے تھے. ڈاکٹر متین سے چھٹی کے لیے بات کی. انہوں نے وجہ پوچھی. سر میں اپنے والدین کے پاس گھر جانا چاہتا ہوں. وہ بچوں جیسے انداز پر ہنس پڑے. آپ ہوم سکنس فیل کرنے لگے ہیں مسٹر سجاد, اور یہ غلط رجحان ہے. وہ چپ رہے. بہرحال چھٹی کی درخواست منظور ہو گئی. گھر آئے تو ظفر کے یہاں غیر معمولی رونق محسوس ہوئی. کوئی خاص بات ہے شاید. بالکونی میں ہی کھڑے ہو گئے. کافی لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے. نظر دونوں کمرہ کے درمیان دروازے پر ٹھٹک گئی. راحت گلابی کپڑوں میں چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی. کپڑوں کا عکس شاداب چہرے پر تازگی بن کر چھلک رہا تھا. انہیں اضطراب محسوس ہوا. کیا تقریب ہو سکتی ہے؟ اس چہل پہل سے بھی بور ہو گئے. اسد کی طرف چکر لگانا چاہیے. جیسے ہی نیچے پہنچے ظفر سے ملاقات ہوگی. وہ بھی شاید ابھی اوپر سے اترا تھا. بڑے خوش نظر آ رہے ہو. کوئی خاص بات؟ سجاد نے مسافہ کے لیے ہاتھ تھاما ہاتھ جلایا. ارے ایسی ویسی کوئی خاص الخاص ہمارے بھائی جان آ رہے ہیں آج رات کی فلائٹ سے. لہجے میں خوشی کی چیکاریں تھی. اچھا تو کیا آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں؟ انہیں واقعی حیرت ہوئی. جنابے والا ظفر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا. میں سمجھتا تھا آپ 2 ہی بھائی ہیں. ظفر کے انداز پر جھیم سے گئے. اصل میں بھائی جان امتحان کے فوراً بعد ہی چلے گئے تھے انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے. اب واپس آ رہے ہیں. ظفر نے تفصیل بتائی. کافی دیر باتیں کرتے رہے. آپ بھی چلیے ایئرپورٹ. اس نے دعوت دی. ضرور چلتا, مگر صبح مجھے کوئٹہ جانا ہے. ارے آپ کوئٹہ جانے ہیں؟ پھر تو آپ بھائی جان سے بھی نہیں مل سکیں گے. سجاد اس کے مایوسانہ انداز پر ہنسے. چلے کوئٹہ سے آ کر مل لیں گے. اب تو یہی رہیں گے آپ کے بھائی جان. تسلی دیتے ہوئے موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا.
ظفر بالکل بچوں کے سے انداز میں خوش ہو رہا تھا. سجاد کو رشک آ گیا. وہ خود تو اکیلے ہی رہتے تھے, اس خوشی کو کہاں پہنچ سکتے تھے. واپس میں کافی دیر ہو گئی تھی, ورنہ فوراً بستر میں گھس گئے. اچانک شور سے آنکھ کھلی. گاڑیوں کے دروازے کھلنے بند ہونے کے ساتھ لوگ بول بھی رہے تھے. شاید ایئرپورٹ سے واپس آئے ہیں. گھڑی دیکھی 3:30 بج رہے تھے. دوبارہ سونے کی کوشش کی. صبح آنکھ کھلی تو گھڑی 9 بجا رہی تھی. 11 بجے کی ٹرین سے روانہ ہونا تھا. سامان پیک ہونے کے باوجود چھوٹے موٹے کاموں میں کافی وقت نکل گیا. کریم سامان لے کر نیچے اترا. سجاد نے پورے گھر کا چکر لگایا, تالے وغیرہ چیک کیا. برآمدے میں رک کر ظفر کے فلیٹ پر نظر ڈالی. مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا. تھک کر سو رہے ہیں یہ لوگ. وہ ساری کھڑکیاں دروازے بند کرتے ہوئے باہر آ گئے. دلشاد ظفر سے ملنے کوئی امکان نظر نہیں آیا. خاموشی سے اسٹیشن روانہ ہو گئے. دونوں شادی شدہ میں بہنیں بھی ان کے ساتھ ہی آ پہنچی. سارا دن بچوں کے ساتھ مل کر انہی کی طرح ادھم مچانے اور گھومنے پھرنے کے باوجود بار بار خیال آتا رہا. امی نے جیسے ہی موضوع چھیڑا, نظروں میں راحت کا سراپا گھوم گیا. سیدھی سادی سی لڑکی ان کے حواس پر چھا کر رہ گئی تھی. بلاخر امی سے بات کر ہی لی. جب تمہاری ان سے بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی تو تمہیں کیسے علم ہوا کہ وہ اچھے لوگ ہیں؟ ارے امی, میں 1 سال سے ان کے گھر کے سامنے رہ رہا ہوں. سب سے بڑی بات یہ کہ ظفر سے میرے ساتھ اچھے خاصے تعلقات ہیں. آپ ملیں گے تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. ویسے آپ کی مرضی. وہ چپ ہو گئے. امی ان کی شکل دیکھ کر ہنس پڑی. یہ تو تمہاری ہونی ہے, زندگی تمہیں گزارنی ہے. مجھے یقین ہے کہ تم نے ایسی کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی جو پشیمانی کا باعث ہو. ہم ضرور جائیں گے. لہجہ حد درجہ پر اعتماد تھا. اس اعتماد نے انہیں ہر قدم پر صحیح راہ دکھائی تھی. تم نے بتا دیا کافی ہے. اب آگے ہمارا کام ہے. میں دیکھ لوں گی. ان لوگوں سے ملنے کے بعد تمہارے ابا جان سے ذکر کروں گی. اگر معقول لوگ ہیں تو ان سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی. وہ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے اٹھ کے اب ایک ہنگامہ ان سب کے آگے آ گیا. موضوع مل گیا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شوق فکرے سے اچھالے جاتے. بہنیں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جلد سے جلد ملنے اور دیکھ لینے کے لیے ابھی کھڑے گھاٹ ساتھ چلنے کو تیار تھی. زندگی ایک دم سے بڑی خوبصورت ہوگی. سجاد نے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے گھڑی دیکھی. 4:30 بج رہے تھے. وہ اسی طرح ٹہلتے ہوئے قدموں سے اسپتال باہر آ گئے. رات کو واپسی ہوئی. ڈاکٹر متین نے کچھ کیسز دے دیے. کچھ نئے مریضوں کے جو ان کے پیچھے ایڈمٹ ہوئے. کیسز ڈیل کرنے تھے. فائلنگ کی مصروفیات میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا. اب پیدل چلنے کا موڈ نہیں تھا. موٹر سائیکل حسب معمول اسد نے لٹائی نہیں تھی. سواری کے خیال سے ادھر ادھر نظر دوڑائی. سامنے فٹ پاتھ پر کھڑے شخص پر نظر ٹھٹک گئی. وہ شاید کچھ خرید رہا تھا. اظہر. سجاد بڑبڑائے اور تیزی سے سڑک کراس کر کے دوسری طرف پہنچ گئے. اظہر پیچھے سے پکارا. وہ شخص پھرتی سے مڑا. سجاد بے ساختہ نعرے کے ساتھ لپٹ گیا. سڑک پر چلنے والوں نے حیران ہو کر ان کی گرم جوشی کو دیکھا. کچھ لوگ قریب ہی ٹھٹک گئے. دونوں کو ایک ساتھ احساس ہوا, سڑک ہے, تم کافی بدل گئے. سجاد نے شانے تھام کر سر سے پیر تک جائزہ لیا. اور تم ذرا سا بھی نہیں بدلے, بالکل ویسے ہی ہو. اظہر نے اس گرم جوشی سے ہاتھ تھام کر چلنا شروع کر دیا. کہاں ہو آج کل؟ وہ سفید شراٹ کے پاس رکے. میں تو یہی ہوں. اپنی کہوں کہاں غائب رہے اتنے عرصے؟ سجاد کے لہجے میں شادمانی چلک رہی تھی. میں اسٹڈی پروگرام پر فارن چلا گیا تھا یار, ابھی لوٹا ہوں حال ہی میں. اور تم کیا کر رہے ہو ادھر؟ اظہر نے گاڑی کا دروازہ کھولا. یہیں اسپتال میں جاب کر رہا ہوں. سجاد نے بیٹھتے ہوئے بتایا. اس میں؟ اظہر نے ہاتھ سے نشاندہی کی. جی ہاں جناب. بڑے پکے کھلاڑی ہو. یہاں تو اچھوں کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتی. وہ ہنسے. ڈاکٹر متین کی کرم فرمائی ہے. سجاد بھی مسکرائے. اچھا تو یہ ٹھاٹ ہیں کیوں نہیں بھائی؟ شاگردی عزیز جو ٹھہرے. اظہر کی عادات ذرا نہیں بدلی. سجاد کو حیرت ہوئی. اور سناؤ, تمہاری فیملی یہاں منتقل ہوئی یا بدستور کوئٹہ میں ہی ہو؟ وہی ہیں ابھی. اور تم نے شادی وغیرہ کر لی ہے؟ ابھی لنڈورے ہی پھر رہے ہو؟ ابھی تک نہیں کی, مگر اب دم لگوانے کا ارادہ ہے. سجاد کے لہجے میں شرارت تھی. کیوں, کیا کوئی پسند آ گئی تمہیں بھی, یا گھر والوں انتخاب کر لیا ہے؟ سوالوں نے بے ساختی انہیں بتابی بھی تھی. یار گھر تو پہنچ جاؤ, صبر سے, پھر پوچھ لینا. تفصیل پوچھنا مجھے چاہیے اور انٹرویو تم کر رہے ہو. دونوں کھلکھلا کر ہنسے. یہ انداز ظفر. سجاد کے ذہن میں جھماکا سا ہوا. اوہ نو, ظفر کے انداز اثر سے ملتے ہیں. انہیں ایک دم یاد آ گیا. ناموں میں بھی مماثلت ہے. جب بھی اس میں کہوں اس قدر جانے پہچانے کیوں لگتے ہیں. انہوں نے طویل سانس لیا. اثر نے بھی مخاطب کر لیا. وہ انٹرمیڈیٹ میں ساتھ تھے. سجاد کا تو مستقل قیام تھا ہاسپٹل میں. کچھ عرصہ بعد اظہر نے بھی ہاسٹل جوائن کر لیا. ان کے والد کا اچانک تبادلہ اسلام آباد ہو گیا تھا. سجاد کا میڈیکل گروپ اور اظہر کا پری انجینئرنگ, لیکن یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ روم میٹ بن گئے. پھر ایسی زبردست دوستی ہوئی جس پر لوگ رشک کریں. FSC کے بعد دونوں ہی سے پروفیشنل کالج جوائن کر لیا, مگر دوستی اس طرح برقرار رہی. ایک دوسرے سے ملنے کالج جایا کرتے. دن کا کچھ حصہ ضرور ساتھ گزارتے. دونوں کے کالج میں ہونے والے شاید ہی کوئی تقریب ایسی ہو جس میں وہ ساتھ نہ شریک ہوئے ہوں, لیکن باوجود اتنی دوستی کے وہ ایک دوسرے کے خاندانوں سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکے تھے. ہر چند کے وہ فائنل ایئر کے آخری سیشن میں تھے تو اظہر کی فیملی دوبارہ یہاں آ گئی تھی. ارے تم یہاں رہتے ہو؟ گاڑی رکنے پر سجاد چونکے. باتوں کی محوت میں راستے پر دھیان ہی نہیں دیا تھا. ہاں, مگر میں اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ اظہر نے انجن بند کرتے ہوئے انہیں دیکھا. یار
میں بھی وہی ہوں اس فلیٹ میں، سجاد نے اشارے سے نشاندہی کی۔ اظہر نے پلیٹ کو دیکھا، بہت خوب، بہت ہی اچھے، پھر تو آمنے سامنے ہی ہوئے۔ واؤ، یہ ہوئی نا بات۔ انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ مرل۔ ارے لا حول ولا قوت، میں بھی کس قدر احمق ہوں، میرے خدا۔ وہ تو تم ہو، اس میں اعلان کرنے کی کیا بات ہے؟ مگر ہوا کیا ہے؟ اظہر ان کی بخلاہٹ پر حیران تھا۔ کمال ہے، تمہارے بھائی کا نام ظفر ہے تو، مگر تم کیسے جانتے ہو؟ میرا خیال ہے تم کبھی نہیں ملے۔ یار میری اسے نہ صرف جان پہچان ہے بلکہ اچھی خاصے تعلقات ہیں، مگر مجھ سے بڑا احمق شاید ہی کوئی ہو۔ اس کے انداز دیکھ کر سوچتا تھا کس سے ملتے ہیں، مگر لمحے بھر کو بھی خیال نہیں آیا کہ تمہارا بھائی ہے۔ حد ہو گئی۔ واقعی ثبوت مل گیا، تم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ چلو پھر۔ سیڑھیاں طے کرتے ہوئے دونوں ہنستے ہوئے گھر میں داخل ہوتے وقت سجاد کو راحت کی جھلک نظر آئی۔ چلو اب اور آسانی ہوگی، اظہر سے بہتر طور پر بات ہو سکے گی۔ اس اتفاق پر خوشی ہوئی، انہیں یقین تھا کہ اظہر کو رشتے سے انکار نہیں ہوگا۔ اس طرح تو ان کی دوستی دائمی شکل اختیار کرے گی، ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ وہ سجاد کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، انہیں عرصہ ہو گیا ان کی دوستی کو۔ عادات و اعتبار سے مکمل واقفیت، ایک دوسرے کے خاندانی پس منظر سے بھی نا واقف نہیں۔ وہ اب یہ بآسانی اپنی منزل پائیں گے، یہ سوچ کر اطمینان محسوس ہوا۔ دونوں کے بے ساختہ کہکوں سے کمرہ گونج جاتا۔ سجاد جو یہاں آ کر ہمیشہ سنجیدہ اور بے حد لیے دیے انداز میں رہتے، آج اس قدر بے پرواہی سے اتنے بلند و بانگ کہکے لگا رہے تھے۔ ظفر دروازے میں ہی ٹھٹک گیا، اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی سجاد بھائی ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ روپ اس روپ سے کتنا مختلف ہے، اور خاصا پرکشش بھی، اس قدر ہنسمکھ اور خوش باجوہ بھائی واہ۔ دونوں اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے تذکروں اور ساتھیوں کی یادوں میں گم تھے۔ ارے بھائی جان، آپ ان سے واقف ہیں؟ اسے سخت حیرت ہوئی۔ واقف؟ ارے بھائی، یہ اپنا سجاد ہے، کمال ہے تم بھی نہیں پہچان سکے، حالانکہ کتنی ہی تو تصویریں ان حضرت کی میرے ساتھ۔ اف نو، یہ سجاد بھائی، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ویسے بھی آپ کے البم اب ہمارے ہاتھ کہاں لگتی ہے۔ اس کے شکوے پر دونوں ہنس پڑے۔ ارے ہاں، تم ہماری مسز سے بھی ملے؟ اظہر کو اچانک یاد آیا، وہ تمہاری مسز؟ کیا وہاں سے کوئی پکڑ لائے؟ نہیں یار، ایسی کوئی قسمت کہاں، ہم تو پیروں میں بیڑیاں باندھ کر بھیجے گئے تھے، بلکہ قید ہی کر دیے گئے تھے۔ تمہارا کھونٹا یہاں ہے، رسی جتنی چاہے دراز کر لو، لوٹنا ادھر ہی ہے۔ ان کا انداز بڑا پیارا تھا۔ اچھا تو جناب نے شادی بھی کر لی، اور ہمیں مٹھائی یا دعوت تو درکنار خبر تک نہیں دی۔ سجاد نے جھٹ سے دھر لیا۔ واہ بیٹے خان، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ایک پیپر دے کر ایسے فرار ہوئے کہ کوئٹہ پہنچ کر بھی کوئی اطلاع نہیں، کوئی خیر خبر نہیں دی، اور یہ تو ایمرجنسی میں بھی ہوئی۔ جانے سے صرف 5 روز قبل سخت ہنگامے اور حالات میں امی نے پکڑ کر گلے میں پھندا ڈال دیا۔ ان کے گھر والے بھی بس تیار ہی بیٹھے تھے، ادھر اطلاع پہنچی کہ ادھر کھٹ سے دلہن تیار، ہینگ لگی نہ پٹخری اور رنگ آیا چوکھا۔ سجاد ہنس پڑے، انہیں معلوم تھا اظہر کی نسبت عرصے سے ماموں کے ہاتھ طے ہے۔ یار اظہر، مجھے افسوس بہت تھا کہ جاتے وقت تم سے مل نہیں سکا، اگر امی کی بیماری کا ٹیلی گرام اور پھر ٹیلی فون نہ آتے تو میں یہاں سے تمہیں رخصت کر کے ہی جاتا۔ انہوں نے معذرت کی۔ ہاں اب تو تم ہی یہی کہو گے، اظہر نے سر ہلایا۔ نہیں واقعی، اور تم نے وہاں جا کر کون سا مارکا سر کر لیا؟ انہوں نے تیزی سے کہا، مت بکواس کرو، میں نے وہاں سے تمہارے کالج کے ایڈریس پر خط ڈالے، کوئٹہ والے پتے پر بھی لکھے، مگر جواب ندارت، مجبوراً فرض کر لیا کہ تم بھی کسی ملک بچے دفع ہو گئے ہو یا پھر مر کھپ گئے ہو۔ انداز میں بے ساختگی اور بے تکلفی تھی۔ کوئٹہ تو تمہارا کوئی خط نہیں پہنچا، یہاں کا مجھے پتا نہیں، یہ ضرور پتا چل گیا کہ تم چلے گئے۔ امی کا ٹھیک ہوتے ہوتے شمو کی شادی ہو گئی تھی، تمہیں پتا ہے، مصروفیت کا عالم، واپسی میں کئی بار ارادے کیے تھے، پھر کوئی رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ اچھا وہ بھابھی کدھر گئیں؟ کے لہجے میں بھرپور اشتیاق تھا۔ ارے ہاں سمینہ، دیکھو ذرا، بلاؤ بھائی اپنی بھابھی کو، اظہر نے بآواز بلند پکارا۔ آ رہی ہیں وہ، وہیں قریبی سے جواب ملا، مگر یہ ایک دم ایمرجنسی میں ہو کیسے گئی؟ تمہارا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اس وقت۔ سجاد نے اسے دیکھا۔ کیسے ہو گئی یہ مت پوچھو، پہلے صرف نکاح کا پروگرام تھا، پھر امی نے اچانک ہی رخ بدل دیا کہ جیسے نسبت ہوئی ہے ویسے نکاح بھی ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں، ودا بھی ابھی کر دو تاکہ بے تکلفی کی راہ کھلے، خط و کتابت اور ٹیلی فون وغیرہ پر بات چیت ہو سکے، اور ہماری بیٹی بھی وہیں پر رہے۔ نتیجے میں باندھنا پڑا۔ میں نے لاکھ سر مارا کہ میں جیسے جا رہا ہوں ویسے ہی آؤں گا، کہو تو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دوں، کوئی دم چھلا ساتھ نہیں لاؤں گا، اتنے عرصے نے بھی انجوائے کرنے دے سکون سے، مگر کون سنتا ہے افغان درویش۔ جاؤ بھائی، کوئی غیر نہیں ہے یہاں۔ وہ بولتے بولتے اندرونی دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سجاد کھڑے ہو گئے تھے۔ ہاں بھائی سجاد، ملو ان سے، تمہاری بھابھی یعنی ماں بدولت کے بیگم، بلکہ بیگم صاحبہ، اور یہ احمد سجاد MBBS اور FSCS ان فیوچر۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں تعارف کراتے، سجاد کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اندر ہی اندر دھستے چلے جا رہے ہیں۔ وہ راحت تھی، آداب مخصوص مسکراتے ہوئے بشار سے انداز میں سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ سجاد نے شاید سنا ہی نہیں۔ یار بڑے کنجوس ہو، کم سے کم مبارکباد ہی دے دیتے۔ اظہر نے دھپ جمائی۔ وہ چونک گئے۔ ہاں مبارکباد، تم تو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے کوئی بے روزگار سامنے آ گیا ہے، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اظہر نے حسب عادت کہکا لگایا۔ سجاد کو بھی ساتھ دینا پڑا۔ سلام کیا تھا بھائی، سلام نہ صحیح زبان تو ہلا دیتے۔ راحت نے شرارت سے کہا۔ ارے تسلیم وہ تو دینی ہی پڑے گی۔ سجاد نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ بس
حاتم صاحب 1500 پر تنخواہ دو گے؟ تم سے تو میں وصول کروں گا ماں دعوت کے۔ اظہر نے ان کی کلائی تام لی۔ مجھ سے وصول کرو گے یا تم دو گے؟ چلو دعوت میں دے دوں گا، گفٹ تو تم ہی سے وصول کروں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ صوفے پر ٹک گئے۔ ویسے جا تم کئی مرتبہ یہاں آئے پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی، کمال ہے۔ اظہر بولا، ارے بھائی جان یہ تو ان کے مریضہ بھی رہ چکی ہیں، آپ ملنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا جو آپ کی تصویروں کے جھگڑے میں ان کا مسل اسپریڈ ہو گیا تھا، وہ سامنے رہائش رکھنے والے ڈاکٹر جنہوں نے بینڈیج وغیرہ کی تھی، سجاد بھائی تو ہے؟ اسور نے یاد دلایا، میں نے پہلی مرتبہ دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، تصویریں دیکھ چکی تھی۔ ظفر سے کہا بھی مگر یہ میرا مذاق اڑانے لگے کہ آپ کو تو ہر کوئی بھائی جان کا دوست نظر آتا ہے، جدھر دیکھتی ہوں ادھر تم ہی تم ہو، بلا معاملہ تو نہیں؟ وہ شریر سے انداز میں ہنسا۔ خفت نے راحت کے چہرے پر گلال سا بکھیر دیا، سبھی ہنس پڑے۔ سجاد کو پہلی ملاقات یاد آئی جب ظفر نے اسپتال ڈراپ کیا تھا۔ ارے تم بھی نہیں پہچان سکے؟ اظہر نے سجاد کی شکل دیکھی، وہ اپنی روایتی قسم کے گھریلو فضا، بیوی کی طبیعت اور اشر کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے کہ پھر کبھی اس کے موضوع پر بات ہی نہیں ہوئی ہوگی۔ اصل میں یہ لوگ آپ ہی کہتے ہیں، محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہ بہن ہے یا بھائی، میں قطعی اندازہ نہیں کر سکا۔ اشر اور گڑیا بھی آپ ہی کہتے ہیں، انہیں اپنی آواز کچھ اجنبی سے لگی، اور سب سے بڑی بات یہی نہیں پہچان سکا کہ یہ تمہاری بیگم ہے۔ جی یہ تو جناب کے سخت ترین آرڈرز تھے کہ انہیں آپ ہی کہا جائے گھر سے باہر، خاص طور پر کیونکہ بھائی کے کہنے پر ہر وقت بھائی جان کے یاد آتے رہنے کا خطرہ تھا۔ ظفر نے ہنس کر اسے دیکھا۔ اچھا چپ رہو اب تم، وہ دبی زبان سے گرائی۔ ہاں اب تو ٹھیک ٹھاک روب جمائے گی آپ پر، ظفر نے مزید چڑھایا۔ ظفر اظہر کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ سوری بھائی جان، وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ سجاد کو خود پر قابو پانا دشوار لگ رہا تھا۔ اچھا میں چلوں گا، اب کافی دیر ہو گئی ہے۔ کھڑے ہوئے نے لگ رہا تھا مزید خود کو کمپوز نہیں کر پائے گا۔ کہاں یار بیٹھو، کھانا وانا کھا کر جانا، اتنے عرصے بعد تو ملے ہو۔ اظہر نے ہاتھ تھاما۔ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اصل میں طبیعت کچھ بگڑتی محسوس ہو رہی ہے، کل ہی تو کوئٹہ سے واپسی ہوئی ہے، کچھ زیادہ ہی تھکا ہوا ہوں۔ انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں تمہارے ہاتھ کچھ سرد ہو رہے ہیں، چہرے سے بھی لگ رہا ہے۔ اظہر نے بھی بغور دیکھا، وہ فوراً دوسری طرف دیکھنے لگے۔ کیا یار ڈاکٹر ہوگا تمہارا یہ عالم ہے؟ کیوں کیا ڈاکٹر اسٹیل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے؟ وہ عجیب شکستہ کے انداز میں ہنسے۔ ہوتے تو ہیں مگر مسیحا خود ہی بیمار پڑ جائیں تو انجام کیا ہوگا؟ اظہر بھی ہنسا۔ یہاں یہ تو ہے کبھی کبھی زور چل ہی جاتا ہے مسیحاؤں پر۔ وہ دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ سجاد مڑے اور راحت صوفے کی پشت سے ٹکی دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبائے بغیر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا بھائی سلامی، بہرحال ادھر ادھار ہے مجھ پر، پھر بھی گفٹ کے علاوہ منہ دکھائی ضروری ہوتی ہے۔ وہ اسے مخاطب کرتے کرتے پھر اظہر سے مخاطب ہو گئے۔ منہ دکھائی یا منہ کی کھائی؟ اظہر کے مذاق پر لمحے بھر کو ان کا دل جیسے رک گیا تھا۔ پتہ نہیں، یہ تو اپنے اپنے تجربے پر منحصر ہے۔ دونوں کہکا مار کر ہنس سے خدا حافظ۔ یک نظر راحت کو دیکھا جو فوراً سنبھل کر سیدھی ہو گئی تھی، وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ میں چلوں تمہارے ساتھ؟ اظہر نے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں یار اب ایسا بھی بیمار نہیں ہوں، چلا جاؤں گا، یہ سامنے ہی تو جانا ہے۔ ہاں بیمار تو نہیں ہے مگر صورت ضرور 12 بجا رہی ہے۔ اچھا خدا حافظ۔ وہ جلدی سے باہر آ گئے۔ خدا حافظ۔ اظہر اندر کی طرف مڑ گیا۔ شکر ہے بہانہ کام آ گیا۔ وہ کچھ سمجھے نہیں، ان کے چہرے پر دکھی سی مسکراہٹ بکھر گئی، اندر سے وہی شور شرابہ، ہنسنے بولنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ انہوں نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر زور سے جھٹکا دیا اور ان آوازوں سے دور چلے جانا چاہتے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے پہاڑ کی چوٹی پر سے دھکا دے دیا اور نیچے ہی نیچے گرتے چلے جا رہے ہوں۔ دور سے کہیں سے مترنم آواز سماعت سے ٹکرائی۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ وہ تھکے قدموں سے آہستہ آہستہ سیڑھیاں طے کرتے رہے۔ بات اتنی سی تھی کہ اس معاملے میں لڑکیاں جذباتی اور حساس کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ وہ واقعی قابل رحم ہے، ان سے اپنے سارے جذبے امانت بنا کر پرورش کیے تھے، تو وہ موجودہ صورتحال کو کیسے قبول کر لیتی؟ اس کے الفاظ بازگشت بن کر پھیلتے چلے گئے۔ سجاد کا دل چاہا زور سے کہکا لگائے مگر انہیں اپنا وزن قابو میں رکھنا تھا۔ ہر طرف ایک ہی آواز رقص کرتی محسوس ہو رہی تھی، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ یار عجیب آدمی ہے سجاد بھی۔ اظہر کی آواز گونجی آواز پر کپڑے استری کرتی ہوئی راحت نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ دیکھو تصویر شائع ہوئی ہے جناب کی خبر کے ساتھ۔ ڈاکٹر احمد سجاد اعلیٰ تعلیم کے گھر سے امریکہ روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر احمد سجاد جو کہ مقامی ہسپتال میں ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر کے فرائض انجام دے رہے تھے، اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر حکومت امریکہ کی پیشکش کے تحت مرکزی حکومت کی جانب سے تعلیمی وظیفے پر کل رات امریکہ روانہ ہو گئے، جہاں وہ نیورولوجی کے شعبے میں تحقیقاتی کام کے ساتھ ہی نیورو سرجری کی تربیت میں حاصل کریں گے۔ کل شام ان کی روانگی کے سلسلے میں میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے مقامی ہوٹل میں الوداعی دیا گیا۔ ممتاز ڈاکٹروں کے علاوہ اساتذہ، میڈیکل کالج کے طلباء اور طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ان کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے بہتر توقعات کے ساتھ اس احساس پر خراج تحسین پیش کیا۔ نیچے تقریب کی تصویر بھی ہے۔ اظہر نے بآواز بلند پوری خبر پڑھی۔ اس میں عجیب ہونے کی کون سی بات ہے؟ واہ بھائی، میرے آنے پر پہلی ملاقات میں اس نے کہا تھا فی الحال 1.5 سال تک میرا جانا ممکن ہی نہیں ہے، اور اب 3 مہینے کے اندر اندر روانہ بھی ہو گئے محترم۔ اس نے مجھے ہوا بھی نہیں لگنے دی کہ یہ باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اظہر کو کچھ عجیب سا ملال ہو رہا تھا۔
کوئٹہ جاتے وقت میں نے استفسار بھی کیا کہ ابھی پچھلے دنوں تو ہو کر آئے ہو، اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ تب بھی کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہتا رہا کہ ایسے ہی جی چاہ رہا ہے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کو۔ میں نے کہا بھائی اتنے دنوں کی کیا تک ہے، 1-2 دن کے لیے بھی جا سکتے ہو، پھر واپس آ کر ملا بھی نہیں۔ ان کے لہجے میں افسردگی اتر آئی۔ فلیٹ تو ابھی بند ہے شاید، مگر یہ تو ممکن نہیں کہ وہ کل ہی کوئٹہ سے آیا ہو۔ تقریب کا مطلب ہے کہ 1-2 دن ضرور گزارے ہوں گے کراچی میں، کم سے کم اطلاع تو دے سکتا تھا روانگی سے پہلے۔ یہاں اس کے رشتہ دار بھی ہیں، ممکن ہے کہ فیملی بھی آئی ہو درست کرنے۔ اظہر کے لہجے میں شکوے کے ساتھ رنج اور افسوس بھی تھا۔ راحت خاموشی سے سنتی رہی۔ مجھے اس کے رویے میں تبدیلی تو محسوس ہوئی تھی، وہ پہلے جیسی بے تکلفی نہیں رہی تھی، مگر اس حد تک بھی نہیں کہ میں یہ سمجھتا رہا کہ کوئی ذاتی پریشانی ہوگی جو وہ بتانا نہیں چاہ رہا۔ حالانکہ پہلے تو ہر بات شیئر کر لیا کرتا تھا، میں نے کئی مرتبہ استفسار کیا بھی، لیکن ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال کیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے مصروفیت ہی ہو، سب وہ کبھی کوئی اس طرح بھی تعلقات ختم کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں اظہر کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اب یہ تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آخر وجہ کیا تھی مجھ سے چھپانے کی۔ انہیں واقعی صدمہ ہو رہا تھا۔ ہاں اظہر علی خان اب یہ بھی نہیں جان سکیں گے کہ وجہ کیا تھی آپ سے چھپانے اور اتنی جلدی ملک چھوڑ دینے کی۔ اصل میں جذبے بہت بے اختیار ہوتے ہیں اور وقت بے رحم، اور احمد سجاد جیسے لوگ جو اپنے اندر بے پناہ گہرائی رکھتے ہیں کبھی اپنی انا کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتے لیکن وہ ایک لمحہ جو تمام تر جذبوں کے اظہار کے ساتھ انا کو بے نقاب کر گیا، جسے میں نے وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹک دینا چاہا۔ مجھے ہمیشہ پشیمان رہے گا کہ میں نہ چاہتے اور نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم ہوں، اور یہ اذیت رات کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی اور فوراً ہسٹری چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ جلا لیا نا ہاتھ؟ اظہر اخبار پھینک کر لپکے۔ ہاتھ کی پشت سرخ ہو گئی تھی۔ ارے یہ تو آبلے پڑ جائیں گے۔ تیزی سے درازیں کھول کھول کر برنال تلاش کی۔ میں تو یہیں کمرے میں موجود ہوں، آپ کہاں روانہ ہو گئی تھی؟ نرمی سے ہاتھ تھام کر برنال لگاتے ہوئے شرارت سے مسکرائے۔ اس نے ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تھا۔ پتہ نہیں آپ ہی کسی طرف لے گئے تھے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا۔ انہوں نے بڑے شوق انداز میں ڈریسنگ کی اور راحت نے جھیم کر ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر ان کا کہکا بڑا پرپور تھا۔ ارے جل گئی قمیص۔ وہ تیزی سے استری کے ٹیبل کی طرف گھوم گئی۔ برسوں بعد جب سجاد نیورو سرجری میں عالمی شہرت حاصل کر کے واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر پرانی شکستگی نہیں بلکہ پختہ سکون تھا۔ ایئرپورٹ سے لینے کے لیے اظہر اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھا۔ راحت کو بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھ کر سجاد کو احساس ہوا کہ وقت واقعی بہترین مرہم ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے راحت کی طرف خوبصورت گفٹ بڑھایا اور دھیمے لہجے میں کہا، یہ تمہاری وہ پرانی سلامی ہے جو مجھ پر ادھار تھی۔ اس نے ایک جملے نے برسوں کی خاموشی اور جھجک کو خوشگوار اپنائیت میں بدل دیا، اور سجاد نے محسوس کیا کہ اس کے دل سے وہ پرانی چبھن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، کیونکہ زندگی نے اسے ماضی کی تلخی کے بدلے ایک مخلص دوستی کا لازوال تحفہ دیا تھا۔ ناول کا نام تھا ہم چھین لیں گے تم سے محبت، از قلم فریدہ اشفاق۔